اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین خواتین کی جانب سے چند سوالات ہیں جن میں پہلا سوال زکوٰۃ کے تعلق سے ہے کیا زندگی میں صرف ایک بار زکوٰۃ دینی ہے یا ہر سال زکوٰۃ دینی ہے؟ دیکھیے مال اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے ہر سال تو ہر سال اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے، اور جو سونا آپ کی الماری میں ہے اور جو سونا آپ پہن رہے ہیں سب پر زکوٰۃ ہے۔ اگر اس پر ایک سال گزر رہا اور نصاب کو پہنچ رہا، یہ 7.5 تولہ جو مقرر ہے اس نصاب کو اگر پہنچ رہا تو اس میں زکوٰۃ دینا ہے۔ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو استعمال کے زیور ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں دینی، لیکن ان کی بات درست نہیں ہے۔ علماء محققین کا واضح قول یہی ہے اور احتیاط کا بھی تقاضا یہی ہے کہ تمام قسم کے جو سونے ہیں ہر سونے پر زکوٰۃ لازم ہے۔ ایک سوال ہے کیا دسویں کا کھانا کھلانا اور کھانا جائز ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانا صرف غریب لوگ کھا سکتے ہیں۔ یہ 10ویں 12ویں اس طرح کی جتنی چیزیں سماج میں رائج ہیں قرآن و سنت سے شریعت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، شریعت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو نہ تو ان کا کھلانا جائز ہے اور نہ ہی ان کا کھانا جائز ہے۔ اگر کوئی زمین آپ ذاتی استعمال کے لیے لیتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر بعد میں ارادہ بدل جاتا ہے ذاتی استعمال کے لیے نہیں بلکہ اب اس کو کمرشل یوز میں کریں گے، یعنی تجارت کریں گے، اس کے ذریعے بیچیں گے، دوسرا خریدیں گے، پلاٹنگ کریں گے، تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ ایک سوال ہے کسی کے پاس 12 تولہ سونے ہیں تو کیا مکمل 12 تولہ سونے پر زکوٰۃ دینی ہوگی یا 7.5 تولہ سے اوپر جتنا ہے؟ نہیں، 12 تولہ سونا ہے، 7.5 تولہ کے اوپر جتنے سونے سب پر زکوٰۃ ہے، یعنی کہ آپ 7.5 تولہ نکال دیں بقیہ پر زکوٰۃ دیں، بلکہ تمام سونے یعنی 12 تولہ جتنا ہے سب پر زکوٰۃ ہے۔ سوال تھا کہ 12 تولہ سونا ہے تو کیا مکمل 12 تولہ سونے پر زکوٰۃ لازم ہے یا 7.5 تولہ سے جو اوپر ہو رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہے؟ جواب ہے کہ مکمل 12 تولہ سونے پر زکوٰۃ لازم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ میرا سونا الگ ہے اور میری بچیوں کا سونا الگ ہے اور بچیاں روزانہ استعمال کرتی ہیں یا بچیوں کی شادی کے لیے خرید کر رکھے ہیں، اگر ماں اور بیٹی کا ملائے تو نصاب تک پہنچ رہا ہے اور نہیں تو کیا زکوٰۃ دینا ہے؟ اور بیٹی کی شادی میں لے کر رکھے ہیں لیکن ماں استعمال کر رہی ہے، جب شادی ہوگی تو بچے کو دیں گے، تب تک میں استعمال کر لوں گی تو کیا یہ جائز ہوگا؟ یہاں سوال
یہ ہے کہ کچھ سونا ماں کا ہے اور کچھ سونا بیٹی کا ہے. بیٹی کا سونا بیٹی استعمال کر رہی ہے اور ماں کا سونا ماں استعمال کر رہی ہے. اگر واقعتاً بیٹی کو مالک بنا دیا گیا، بیٹی کو کہہ دیا گیا کہ تمہارا سونا ہے، یا خرید کر بیٹی ہی کو دیا گیا اور بیٹی ہی استعمال کر رہی ہے، تو ایسی شکل کے اندر اگر وہ سونا بیٹی کے پاس 7.5 تولہ جو نصاب ہے اگر اتنا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس سونے پر بھی زکات ہوگی. اور جو ماں استعمال کر رہی ہے، ماں کے پاس اگر اتنا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ چکا ہے تو اس پر بھی زکات فرض ہوگی. اگر دونوں کی ملکیت الگ الگ ہے اور دونوں کا الگ الگ معاملہ ہے اور دونوں بھی نصاب پر نہیں پہنچتے تو دونوں کے وہ مال پر بھی، دونوں کے سونے پر بھی زکات نہیں ہوگی. کیونکہ جب الگ الگ ہے تو وہ الگ الگ اس کی مالک ہے اور الگ الگ ہی رہے گا، وہ دونوں کو ایک ساتھ نہیں ملایا جائے گا. اور اگر وہ خریدا ماں باپ نے بس رکھے ہیں کہ جب بیٹی کی شادی ہوگی تب جا کے، جب تک ہمارے استعمال میں رہے گا شادی کے وقت ان کو دیا جائے گا، اس طرح سے اگر ماں رکھ کر پورا سونا استعمال کر کے، اور ایک جگہ ہے اس کے استعمال کا بھی اور جو بیٹی کو دینا ہے وہ بھی، اور دونوں خود استعمال کر رہی ہے، تو ایسی شکل میں دونوں ایک ہی مانا جائے گا. اور اگر وہ دونوں کا سونا بیٹی اور ماں کا اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو ایسی شکل میں اس کی زکات ہوگی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے جن کے ساتھ ایک بیٹی ہے اور اس بیٹی کے ہاتھ میں موٹے موٹے کنگن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس کنگنوں کی زکات دیتی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات مقبول ہے کہ اس بات سے تمہیں خوشی ہوگی کہ کل قیامت کے دن تمہاری بیٹی کو آگ کے کنگن پہنایا جائے؟ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر بیٹی کے پاس سونا ہے اور وہ بیٹی ماں باپ کے ساتھ ہے، اور اگر وہ بیٹی بھلے چھوٹی ہے، اختیار نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے زکات دینا ہے، لیکن اگر وہ سونا جو بیٹی استعمال کر رہی ہے ہمارے زکات کے نصاب پر اگر وہ سونا پہنچا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہوگی کہ اس سونے کی بھی زکات نکالیں. یہ اگر معاملہ ماں کا، جیسے میں نے کہا کہ ماں کا الگ ہے، والدہ بیٹی کا الگ ہے، اور دونوں نصاب کو پہنچے دونوں پر ہے، اور اگر دونوں نصاب کو نہیں پہنچے دونوں پر بھی زکات نہیں ہے. لیکن اگر وہ صرف ماں کے پاس ہے، دیں گے بیٹی کو، ایسا ہوتا ہے عموماً دیں گے بیٹی کو اور خرید کر گھر میں رکھا جاتا ہے، شادی کے موقع پر وہ سونا دیا جاتا ہے، نکاح کے موقع پر وہ سونا دیا جاتا ہے. اگر وہ سونا اور جو ماں استعمال کر رہی ہے وہ سب ملا کر اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو اس تمام پر زکات دینی ہوگی، کیونکہ جب دیا جائے گا تو وہ اس کے مالک ہوگی. دینے کا صرف ارادہ ہے، ابھی دیا نہیں گیا. جب تک ماں یا باپ جو بھی ذمہ دار سرپرست ہے وہی اس کے مالک ہے، لہذا وہ پوری کا سونا مانا جائے گا، اور ان کے سونا جب وہ نصاب کو پہنچ جائے گا تو اس کے اوپر زکات فرض ہوگی. عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت تو اپنی بیٹیوں کو پہناتے ہیں، وہ یقیناً بیٹیوں کا ہے، اس کو نہیں جوڑا جائے گا ماں اپنے سونے کے ساتھ. لیکن جو سونا خرید کر شادی میں دینا ہے، رکھا جاتا ہے اور کئی دنوں تک رکھ کر استعمال، ماں باپ اس کے مالک ہوتے ہیں، ویسی شکل میں ماں باپ کی پر ذمہ داری ہے کہ اس کی زکات ادا کریں. سوال ہے ایک پلاٹ ہے لیکن ہر سال زکات دینے کی حیثیت نہیں ہے، تو کیا ہم جب بیچ دیں گے تب ایک ہی بار زکات دیں گے؟ عام طور پر جو چیز کاروبار کی ہوتی ہے، تجارت کی ہوتی ہے، یا اسی طرح سے پیسہ ہمارے پاس کیوں بینک میں رکھیں، کیوں گھر میں رکھیں؟ گھر میں رکھیں گے کوئی تو منگے، نہیں بھی نہیں بول سکتے، دینا پڑتا، چپ کیا کریں گے؟ لاٹ خرید لیں گے، مگر کسی کی مدد نہیں کریں گے. ہوتا کبھی کبھی، سمجھ رہے آپ، پالیسی ہے، سوچ ہے ہماری. بینک میں رکھے ہیں اگر کوئی منگنے آئے کو دینا پڑتا، گھر میں رکھے تو بھی دینا پڑتا، اس لیے کیا کریں گے؟ چپ، ایک پلاٹ خرید کو پھینکے تو چلتے رہا کریں، یعنی کسی کا تعاون نہیں کریں گے. ایسا ہوتا ہے عموماً. کبھی کبھی آدمی کچھ پونجی بناتا ہے، رکھنا چاہتا ہے کہ چلو پلاٹ رکھیں گے، آج ایک پلاٹ خریدیں گے،
آگے چل کر بیٹی کی شادی میں کام آئے گا، اور ایک پلاٹ خرید دیا اور ایک بیٹی کی شادی میں کام آئے گا۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس کو بیچ کر کیا ہوگا، پیسہ بنایا جائے گا۔ اب کوئی دوسرے سورسز نہیں ہے کہ ان پلاٹوں کی زکات نکال کر کے راستہ، بس جو بھی تھا خرید دیے رکھ دیے، لیکن ہر بار زکات نکالنے کا معاملہ نہیں ہے۔ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جب بیچا جائے گا اسے ایک بار بھی زکات نکالنے کافی ہے، کیونکہ روزانہ اس پلاٹ سے کوئی آمدنی نہیں آ رہی کہ جس کے بنا پر ہر سال اس کے اوپر زکات دیتے ہیں۔ لیکن اگر طاقت ہے تو ہر سال اس پلاٹ کی قیمت دیکھنی ہوگی، مارکیٹ ویلیو کیا ہے اس کو دیکھنی ہوگی۔ مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے ہر سال اس کی زکات نکالنی ہی بہتر ہے، الا یہ کہ اگر نہیں ہے کوئی سورس، کبھی ہوتا ہے انسان کے بعد جو کما رہے ہیں برابر خرچ ہو رہا ہے، بس پلاٹ رکھا ہوا ہے لیکن اس کی زکات نکالنے کے معاملہ میں نہیں کر پا رہے ہیں، تو انشاءاللہ جس دن بیچ دیں گے اس دن ایک بار بھی زکات نکالنے انشاءاللہ کافی ہے۔ سوال ہے کیا سونے کی زکات آج جو ریٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے دینا ہے یا بیچنے کے ریٹ سے دینا ہے؟ جو ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں اس حساب سے دینا ہے، لیکن یہاں پر اس بات کا خیال ہے کہ زکات جو دینی رہتی ہے وہ خالص سونے میں 24 کیرٹ کا جو سونا رہتا ہے، عام طور پہ جو زیورات بنتے ہیں وہ خالص نہیں ہوتے، اس میں ملاوٹ رہتا ہے، کتنی ملاوٹ وہ سونار بتائے گا، اس کے حساب کا طریقہ آتا ہے، آدمی معلوم کر سکتا ہے کہ اس زیور کے اندر کتنے گرام کا زیور ہے، اس میں 21 کیرٹ کا ہے اور کتنی ملاوٹ اس کے اندر ہے۔ تو جو خالص سونا ہے خالص سونے پر ہی زکات ہے اور موجودہ ریٹ کے حساب سے۔ ایک سوال ہے، ایک گھر میں 3-4 مسلک کے ماننے والے شوہر بیوی بچے کیا کرنا چاہیے؟ جو قرآن و سنت پر چلنے والا ہے، منہج صحابہ پر چلنے والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کے ذریعے دیگر جو افراد ہیں گھر کے ان کو تبلیغ کرے، ان کو نصیحت کرے، دین کے قریب کرے، صحیح منہج، صحیح طریقہ، صحیح راستہ ان کے سامنے پیش کرے اور ان سے جو ہے اپنے آپ کو فطروں میں پڑھنے سے بچائے، رشتہ داری میں پڑھ کے ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ، کہ بعض بیویاں اور بعض بچے جو ہے فتنہ ہوتے ہیں کہ آدمی بیوی کی محبت میں، بچوں کی محبت میں جو غلط راستے پر ان کے ساتھ چل جاتا ہے، تو یہاں پر بچنا ضرور رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص کی نماز جماعت سے چھوٹ گئی اور وہ دوسری رکعت میں جوائن ہوا ہے تو اس کو ثنا پڑھے، رکوع یا سجود میں جانا ہے یا ڈائریکٹ رکوع یا سجود میں جا سکتا ہے؟ ثنا پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو ثنا نہیں پڑھنا ہے، جو حالت جس حالت میں امام ہے آدمی اسی حالت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ دوسرا سوال ہے، اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور سجدہ تلاوت آ جائے تو وہ سجدہ کب کرے اور کیسے کرے؟ اگر سجدہ تلاوت کرنا چاہتا ہے تو فوری طور پر کر لے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے دوران سجدہ تلاوت آ جاتا ہے تو امام صاحب فوراً سجدہ کرتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے۔ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر خواہش ہے کرنے کی، چاہتے ثواب حاصل کرنا چاہتے تو اسی وقت کر لیا جائے، اس کو موقع نہ کیا جائے۔ سوال ہے، جو کوئی گناہ ہوتا ہے کسی انسان سے اور اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے؟ عام طور پر کبھی کبھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، انسان جو برائی کرتا ہے، جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تب تک انسان کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بات واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، رب کی چاہت کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن جہاں تک بات ہے انسان کی اچھے کام یا برے کام کرنے کی، یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ کرتا تو اللہ ہی کی مدد سے ہے، لیکن اللہ رب العزت کی مرضی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، برائی نہ کرے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے احکامات اتارے، نبی کو بھیجا تاکہ لوگوں کو صحیح اور غلط کا فرق بتائیں، سچ اور حق کو واضح کریں، نیکی اور برائی کے بارے میں بتائیں۔ اسی لیے جو انسان اگر برائی کرتا ہے تو اپنے اختیار سے کر رہا ہے،
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی اس کے اندر نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہ رہا ہے کہ وہ گناہ کا کام کرے۔ انسان خود کی چاہت سے گناہ کا کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی گناہوں میں نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کس سے حاصل ہوتی ہے؟ نیکیوں میں حاصل ہوتی ہے، اچھائیوں میں حاصل ہوتی ہے، رب کی فرمانبرداری میں حاصل ہوتی ہے۔ گناہوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، رضامندی نہیں، راضی ہونا نہیں، بلکہ ناراضگی ہے۔ اسی لیے جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی بندے کو مختار کل نہیں بنایا، پوری آزادی نہیں دی کہ جو چاہے کرے۔ اللہ نے کسی بندے کو مجبور محض بنایا، مجبور ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے اس لیے کر رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دماغ دیا اس دماغ میں عقل دی، فہم دیا، شعور دیا، پھر اس کے بعد صحیح اور غلط کا راستہ بتایا، حق اور باطل کو بتایا، اور کہا کہ نیکی کرو گے یہ ملے گا، برائی کرو گے یہ ملے گا، پوری چیزیں۔ اب اس کے بعد انسان کو اختیار ہے، چاہے وہ نیکی کے کام کو اختیار کرے چاہے برائی کے کام کو اختیار کرے۔ یہ اور بات ہے، نیکی بھی کر رہا ہے اللہ کی مدد سے، گناہ بھی کر رہا ہے اللہ کی مدد سے، مرضی نہیں اللہ کی، اللہ کی جانب سے توفیق نہیں ہے یہ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو جس طرح سے کر رہا ہے، اللہ رب العزت نے جو جس راہ پر جاتا ہے اسی پر اس کو لگا دیتے ہیں، جو جس طرح کرنا چاہتا ہے اسی پر کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن گناہ کرنے والے کے گناہوں میں اللہ کی مرضی ہرگز شامل نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہے، جس کی بنا پر اس گناہ کی سزا اس کو یقیناً ملے گی۔ ایک سوال ہے کہ ایک شخص کا ذاتی مکان ہے اور کرانے کی دکان ہے اور وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے پاس بچیاں زیادہ ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ لیکن اگر وہ کما کھا رہے ہیں، اتنا کما رہے ہیں تو ان میں ان کا گزارا ہو جا رہا ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کم کما رہے ہیں، ضرورت زیادہ ہے، مثال کے طور پر کسی کی نوکری ہے 10,000 کما رہا ہے لیکن اس کی فیملی کا خرچ 15,000 ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن جو کما رہا ہے، اپنی ضروریات پوری کر لے رہا ہے، اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ بچیاں زیادہ ہیں، اس کا مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید شادیوں میں یا دیگر چیزیں معلوم ہونی چاہیے یہ بات کہ جائز چونکہ اسلام میں ہے نہیں، خرچ اسی میں، بچیوں کی شادیوں میں شریعت میں کوئی خرچ نہیں ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ کی بات نہیں آتی۔ دوسرا سوال ہے، ایک بیوہ عورت ہے لیکن ان کے پاس کمانے والے بیٹے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں، اگر بیٹا کما رہا ہے اور اپنی ماں کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، خرچ چلا رہا ہے، تو پھر زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر بیٹا کما رہا لیکن پھر بھی اپنی ماں کا خرچ نہیں چلا رہا تو پھر اس بیوہ کو دیا جا سکتا ہے۔ پہلے رشتہ داروں کو دینا چاہیے، حقدار ہو یا نہ ہو، نہیں۔ اگر حقدار رہے گا تو رشتہ دار کو دیں گے، حقدار نہیں ہے تو نہیں دیں گے۔ رشتہ دار کو دینے میں ڈبل ثواب ہے، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی صدقے کا ثواب اور ایک رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی۔ لیکن اگر رشتہ دار حقدار ہوگا تب اس کو دیں گے، اگر حقدار نہیں ہوگا تو اسے نہیں دیا جائے گا۔ سوال ہے کہ ہم یوٹیوب پر بیانات سنتے ہیں تو ہم کیسے پہچانیں کہ کون سی جماعت کے ہیں اور فیض سید کے بیانات؟ تو پہلا سوال، یوٹیوب پر بیانات سنتے ہیں تو ہم کیسے پہچانیں کہ کون سی جماعت کے ہیں؟ یہ نام آتا ہے، نام معلوم ہے کہ فلاں صاحب بیان کر رہے ہیں، آپ اس نام کو لے کر معتبر علماء سے پوچھئے کہ کیا ان کے بیانات سنے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ ان کے بیانات سننے چاہیے یا نہیں سننے چاہیے، کس حد تک۔ اور ایک سوال ہے کہ فیض سید کے بیانات سن سکتے ہیں یا نہیں۔ فیض سید صاحب کوئی عالم نہیں ہے، اردو کتابیں، انگلش کتابوں کے ذریعے انہوں نے تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے اور بیان کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ پبلک کو اچھا لگتا ہے۔ وہ جو اندرونی باتیں ہوتی ہیں بہت کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اس وجہ سے لوگوں کو مزہ آتا ہے سننے میں، لوگ انٹرسٹ کے ساتھ سنتے
اور بہت ساری غلطیاں کرتے. انہوں نے ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں کہ اگر ان کے فتوے پر عمل کر لیا جاتا تو عورت مر جاتی. انہوں نے فتویٰ دیا اس طریقے سے کہ اگر آپ کوئی محنت والے کام کر رہے ہیں تو رمضان کے روزے مت رکھیے. آپ جو سروسز جو ہوتے ہیں جیسے لاک ڈاؤن میں جو چل رہا تھا, تو ایسے ان کے فتاوے, وہ کوئی اتھینٹک عالم نہیں, ان کو نہ سنیں. دوسرے ہمارے علماء ہیں, شیخ ابو زید ضمیر صاحب ہیں, آپ ان کو سنیے. بہترین جو ہے آپ کے انداز کے حساب سے بہترین رہیں گے, عوام کے حساب سے. اور بھی دیگر علماء ہیں اگر آپ کو یوٹیوب پر سننا ہے. ورنہ اگر آپ کے آس پاس کی مسجد ہے, وہاں پر انتظام ہے, وہاں شرکت کیجیے. جمعہ کے خطبات ہیں, دروس ہیں, دیگر پروگرامز ہوتے ہیں, وہ آپ کے لیے انشاءاللہ کافی اور شافی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے کہ 4 امام پہلے آئے یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے؟ یعنی کہ یہاں پر سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہلے ہوئی یا پھر یہ 4 امام جو ہیں وہ پہلے آئے ہیں. یقیناً جو مسلمان تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہے دین کا, اس کو اس بات کا پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی آئے ہیں جب دنیا میں جہالت تھی, گمراہی تھی, اور دور دور تک اللہ کی وحدانیت کا تصور تک نہیں تھا. یہاں تک کہ جو اہل کتاب تھے وہ بھی اپنے نبیوں پر اتاری گئی کتابوں کے اندر تحریف کر چکے تھے, اور اپنے اپنے طور پر وہ لوگ دین کے اندر کمی اور زیادتی, حلال و حرام کے معاملات کرتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے. تو در حقیقت 4 امام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں کہا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا ہے, ہم نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے, ہم نے اس لیے انہیں بھیجا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے, ان کی پیروی کی جائے. اور ان رسولوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور جو روبرداری کرتا ہے اللہ کے نبی, ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے. اس قسم کے بے شمار آیات ملے گی جس سے اس بات کا پتہ ہے کہ نبیوں کو اللہ نے بھیجا, نبیوں کی بعثت اللہ رب العزت نے کی. جتنے بھی انبیاء زمین پر آئے ہیں, نہ ہی کوئی نبی اپنے آپ سے نبی بنے ہیں, نہ لوگوں نے انہیں نبی بنایا ہے. چلو ایک قوم کے لوگ, ایک علاقے کے لوگ مل گئے اور کہے کہ یہ ہمارے نبی ہیں, آپ سے ان کو اپنا نبی بنا لیتے ہیں. ایسا آج تک اس زمین پر کسی بھی نبی کے بارے میں نہیں ہوا, اور نہ ہی آج تک کوئی نبی جتنے بھی گزرے ہیں ان میں سے کسی نبی نے یہ دعویٰ کر کے نہیں کہا کہ چلو میں آپ سے تمہارا نبی ہوں, میں تمہارا نبی ہوں تو مجھے نبی مان لو. اپنے سے کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا. جتنے انبیاء آئے ہیں اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا. جب اللہ کی جانب سے وحی آتی اور انہیں حکم دیا جاتا کہ تمہیں میں نے نبی بنایا ہے, تم لوگوں کے سامنے کہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا لکھا ہوا رسول ہوں, تب جا کر وہ نبی کہتے اپنے قوم کو دعوت دیتے اللہ کی وحدانیت کی اور اپنے رسالت کی. اس طرح سے انبیاء کا معاملہ ہے. اس کے برعکس امام آج تک اللہ نے ایک بھی نہیں بھیجا ہے. امام یا امامت یہ کوئی آسمان سے بنایا ہوا, آسمان سے دیا ہوا عہدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی امام کو امام نہیں بنایا کہ ان کی اطاعت کی جائے, ان کی بات مانی جائے, ان کی پیروی کی جائے. یہ 4 ائمہ جو بنائے گئے ہیں, نہ ان 4 ائمہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے امام ہیں, ہم تمہارے امام ہیں, تم ہماری تقلید کرو, ہماری باتوں کو مانو. 4 اماموں میں سے کسی امام نے نہیں کہا.
نہ اللہ رب العزت نے ان 4 اماموں کو نبیوں کی طرف بھیجا کہ جیسے نبیوں کی اتباع اطاعت پیروی کی جاتی ہے ویسے تو اماموں کی بھی کرو. اللہ رب العزت نے ایسے بھی کوئی حکم نہیں دیا. نہ ہی ان 4 امام نے یہ کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کی اطاعت چھوڑ کر ہماری اطاعت کرو، بلکہ یہ 4 اماموں کا ماننا، 4 اماموں کی طرف یہ مسلوقوں کی جو نسبت ہے وہ خود ان ائمہ کے انتقال کے کئی سال بعد ہے. جیسے حجت اللہ الوالدہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں فعل جان لوگ 4تھی صدی ہجری سے پہلے کسی ایک امام پر جمع نہیں تھے، کسی ایک مسلک کے اوپر جمع نہیں تھے. آج سب سے بڑا مسئلہ امت محمدیہ کے اندر امام کا ہے. امام اور نبی کے فرق کو نہیں سمجھ پا رہی امت. نبی کا مقام کیا ہے، امام کا کیا مقام ہے، اس فرق کو آج امت محمدیہ نہیں سمجھ پا رہی. اسی بنا پر کبھی کبھی یہ معاملہ ہے کہ یہ نبی ہے تو یہ بھی تو امام ہے بول کر پیش کر رہا ہے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہوگا یہ بھی تو اتنے بڑے امام ہیں، اتنے لوگ ان کے فالوور تھے. اس طرح سے بات ہو رہی ہے جبکہ امام نماز پڑھانے والے امام تھے. کبھی کبھی یہ امام بدل جاتے ہیں، پھر کوئی دوسرے امام آ جاتے ہیں، یا پھر کبھی متعینہ امام نہیں ہوتے، کوئی مقتدیوں میں سے آگے بڑھ کر امام بن کر نماز پڑھاتا ہے. اب یہ تو نہیں بولتے کہ ہمارے امام ہیں لہٰذا ہمیشہ انہیں کی اتباع کریں گے، تقلید کریں گے. امام ترقی کا امامہ تھے. امامہ مانے سامنے، جو سامنے ہوتے ہیں ان کو امام بولتے ہیں. امام کے معنی ایک رہنما رہبر کے ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. یقیناً یہ ائمہ اربعہ یا ان کے شاگردین یا ان کے بعد جو بھی جیسے عام طور پر 4 ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو محدثین ہیں انہیں بھی امام بولا جاتا ہے. جیسے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ ہے کہ نہیں، ان کو بھی امام بولا جاتا ہے. پھر 4 کا امام لگا دے رہا امام حاکم، امام بیہقی، امام دارقطنی، یہ جتنے محدث ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی امام بولا جاتا ہے. تو اس طرح سے لیکن ان ائمہ کے نام سے کوئی مذہب نہیں، ان ائمہ کے نام سے کوئی مسلک نہیں ہے. پورے دنیا کے اندر امت مسلمہ کے اندر صرف 4 اماموں پر معاملہ رکھا ہوا ہے. ایک عجیب سی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، جو شریعت لائے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دین و شریعت اتنی مکمل نہیں تھی کہ دین کا ہر مسئلہ اس سے مل جائے. بعض آج بھی کہتے ہیں کہ قرآن حدیث سے سارے مسئلے مل جاتے ہیں، بعض ایسا بھی کہتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو دین اللہ نے آسمان سے اتارا، جو شریعت اللہ نے آسمان سے اتاری، جو کتاب کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں اترا ہوا دین، وہ دین تو کب تک ان ائمہ کے آنے تک رہا. اتنے ہی زمانے تک لوگوں کے کام میں آیا، اتنے ہی زمانے تک لوگوں کے مسائل کا حل کرتا تھا. لیکن جب یہ ائمہ آئے تو پھر اس کے بعد وہ دین آنے والے لوگوں کی جگہ کافی رہا. اس بنا پر یہ ائمہ نے جو مسلک نکالا، یہ ائمہ نے جو مطلب جو مسائل بیان کیے وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ آج 1400 سال یہ ائمہ کے گزرنے کے بعد 1000 سال گزر گئے، لیکن پھر کسی اور نئے امام کے آنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ائمہ نے اتنی تفصیلات بیان کر دی، نئے مسائل نکال دیے کہ اب قیامت تک کسی مسئلے کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. افسوس ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دین اتار کر کہا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگوں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا. وہ دین کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نامکمل ہے، لیکن وہ ائمہ جن کے نام سے مسلک بنائے، جن کے نام سے مذہب بنا، جن کے نام سے الگ الگ ایک گروپ بنا مسلمانوں کا، اور ان کے رائے اور ان کی قیادت اور ان کے اجتہادات، انہوں نے جن مسائل کو مستقبل کیا، ان مسائل کے بارے میں اتنا یقین کہ اب اس کے بعد کسی اور مجتہد کی بھی ضرورت نہیں، کسی اور امام کی ضرورت. یہی سوچ ہے جو آپ امت مسلمہ نبی کی اطاعت پر آنا نہیں چاہ رہی، تقلید کو چھوڑ کر، کسی امام کی تقلید کو چھوڑ کر نبی کی اطاعت نہیں کرنا چاہ رہی. یہی وجہ ہے کہ یہ ائمہ بہت بڑے ہیں، انہوں نے جو مسائل نکالے ہیں اب کسی اور امام کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دین مکمل
مکمل ہو چکا ہے. نبی کی زندگی کے اندر اللہ نے مکمل دین اتار دیا ہے. ائمہ کی تو ضرورت قیامت تک پڑے گی. دین کو سمجھانے والے علماء کی تو ضرورت قیامت تک پڑے گی. وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے, دنیا کے کچھ علماء جاتے رہیں گے, کچھ پیدا ہو کر علم لوگوں کو سکھاتے رہیں گے. یہ سلسلہ تو جاری رہے گا, لیکن وہ اپنے سے کوئی نیا دین نہیں نکال سکتے, نئی شریعت نہیں نکال سکتے, بلکہ ان کا کام ہوگا وہ دین کو لوگوں تک پہنچانا جو دین قرآن حدیث کی ثابت ہے. بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے پہلے وہ فرد ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وہی اتار کر نبی بنایا. اور پہلے اللہ کے فرمانبردار, اس دین کے پہلے ماننے والے, اس شریعت کے پہلے ماننے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ائمہ کا معاملہ اگر دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو امام اعظم کہا جاتا ہے, ان کی پیدائش ہوئی ہے سنہ 3 ہجری میں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری کے اندر ہوئی ہے, 80 میں سے اگر 11 نکالیں گے 69 سال بعد کون پیدا ہوئے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اور جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 میں انتقال کر رہے ہیں, اس وقت امام شافعی رحمہ کی پیدائش ہو رہی ہے. امام مالک رحمہ اس کے بعد پیدا ہوتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد. تو غرض یہ کہ ائمہ کی خود پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 75 سال کے بعد امام اعظم جنہیں بولا جاتا ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. اب پیدا ہوتے ہی امام تو نہیں بنے, اس کے بعد بچپنا گزرا ہوگا, کچھ سال گزرے ہوں گے, اس کے بعد جو معاملہ ہوگا تو پھر مان لیا جائے 15 سال میں, تو تقریباً 84 سال کے بعد اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معاملہ اگر دین مشاغل کا ہے تو پھر 84 سال تک جو لوگ تھے وہ کون سے امام کو مانتے تھے. یہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش کا معاملہ بتا, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ ہے, تابعین ہے, تابعین جو بھی معاملات ہیں وہ خالص کتاب و سنت کو مانتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تھے. امام کا کوئی وجود شریعت میں نہیں ہے, اماموں کی تخلیق کرنے کا کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے. ہاں وہ ائمہ تھے, وہ دین کے رہنما تھے, انہوں نے دین کی کوششیں کی, دین کو پھیلانے کی کوششیں کی, دین کو جمع کرنے کی کوششیں کی, مسائل کو اتفاق کرنے کی کوشش کی. وہ مجتہد تھے, اگر انہوں نے مسائل کے اتحاد کرنے میں صحیح بات کو پہنچا تو ڈبل اجر ملا, اور اگر غلطی بھی کیے تھے تو اجتہاد کا 1 اجر ملا. لیکن اس اجتہاد کو ماننا کسی بھی امت کے لیے ضروری نہیں, بلکہ امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن حدیث کو مانے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں. اس لیے میرے دوستوں, ائمہ کا احترام کریں, ائمہ کا ادب کریں, ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں اور ان کا ادب و احترام کرتے رہیں, لیکن انہیں نہ نبی کا درجہ دیں, نہ رسول کا درجہ دیں, نہ شریعت ساز بنائیں, نہ ان کے ہر مسئلے کو دین سمجھیں, بلکہ ان کا وہ مسئلہ دین ہوگا جو قرآن حدیث کے مطابق ہے. جو ان کا اتفاق کرتا مسئلہ قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہے, ایسی شکل میں ان ائمہ نے خود یہ کہا کہ ایسی شکل میں ہمارے رائے کو, ہمارے مسئلے کو دیوار پر دے مارو, پھینک دو اور نبی اس کا اطاعت کرو. اس لیے ان چیز کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرو. سوال ہے, یہاں پر بیانوں میں بولا جاتا ہے کہ عشاء کے بعد مرد حضرات جلدی گھر جائیں, پھر بھی مرد حضرات 2-3 بجے رات کو آ رہے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں دیر سے آئے تو گالی گلوچ پر گزر آتے ہیں, اثر کیوں نہیں ہو رہا. ابھی اگر
مذاہی طور پر بولنے والے بھی یہی کر رہے ہیں. جو بول رہے ہیں نا یہ بھی جلدی کرنے جا رہے ہیں. جو علماء ہیں، جو اہل علم ہیں، جو امت کے رہنما ہیں، جو خطبہ ہیں، جو بیان دے رہے ہیں، جو درود دے رہے ہیں، وہ خود بھی گھر کو جلدی دے جا رہے ہیں. اس وجہ سے ان کے اوپر بھی اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ اثر ان کا ہوتا ہے جو باعمل ہوتے ہیں. اس عمل کے اندر اکثر علماء بھی عمل نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ ان مرد حضرات پر اثر نہیں ہو رہا. چلو بھئی ہم بھی ملصاحب کے ساتھ ہیں، ملصاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. کبھی کبھی تو بولیں گے کہاں ہے، بولے تو ملصاحب کے ساتھ ہی سنو. تو گھر میں جو فون آیا انہوں تو بولیں گے اچھا ملصاحب بھی بیٹھی تم بھی بیٹھی. بہرحال معاشرے کی حالت بن چکی ہے، چاہے عام آدمی ہو یا علماء ہو، اس طرح ہمارا معاشرہ چل رہا ہے کہ رات دیر تک جاگنا، رات دیر تک گھروں سے باہر رہنا، رات دیر تک بیکار کی گفتگو کے اندر رہنا، یہ ایک مشغلہ بن گیا ہے. یقیناً عالم ہو یا عام آدمی دونوں بھی غلطی پر ہیں اور دونوں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ورزی میں عمل کر رہا ہے. یہ اور بات ہے، اگر کوئی دینی مشغلہ ہے، اگر کوئی دینی معاملہ ہے تو آپ ذہن نشین کر لیں. علماء کی اپنی کبھی مجبوریاں ہوتی ہے، کبھی لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، لوگ کبھی سوالات کرنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی لوگوں کے کوئی پرابلمز ہوتے ہیں، وہ اکیلے میں مل کر اپنے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں، جس کی بنا پر عالم کو وقت دینا پڑتا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جتنا کی بستی میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے، پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں رہے. طلوع فجر ہو رہا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں. اس سے اس بات کی کوئی اجازت مل جاتی ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے، علم کے پھیلانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، علم سیکھنے سکھانے کے لیے اگر کوئی اپنی رات کا وقت باہر گزارتا ہے، لوگوں کو علم دینے کے لیے گزارتا ہے، وہ قصوروار نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی سیکھنے کے لیے باہر وقت گزارتا ہے، کچھ گھنٹے گزارتا ہے، تو وہ بھی غلط نہیں ہے. لیکن اگر دونوں کا یہ مشغلہ نہ ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مرعونۃ ومرعون ما فيها الا ذکر اللہ وما والاه او عالما او متعلما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا تمام کی تمام مرعون ہے، قابل لعنت ہے، مگر کیا اللہ کا ذکر یا اس کے برابر کی چیز یا پھر علم حاصل کرنا، علم کا سکھانے والا عالم بنو یا پھر متعلم بنو. تو اگر ان کاموں کے اندر آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول رکھا ہے، علم کے سیکھنے میں مشغول رکھا ہے، علم کے سکھانے میں مشغول رکھا ہے، اگر اس کے لیے اگر اوقات کچھ وقت باہر گزرتا ہے تب حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس قسم کا کوئی مشورہ نہ ہو تو امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، امت کے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، امت کے ہر خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز عشاء کے بعد کیا کریں؟ آرام کرے، سو جائے. کہاں سوئیں گے؟ ہم فٹ پاتھ تو ہے نہیں، چلو جہاں گھنٹے پہ بیٹھے وہی سو جائیں گے. ہمارا اپنا گھر ہے، ہمارے اپنے بال بچے ہیں، ہمارا اپنا مکان ہے، وہاں ہمارا گھر کے اندر بیڈ روم ہے جہاں ہمیں آرام کی جگہ ہے. لیکن پھر بھی یہ فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر، گلی کوچوں کے اندر بیٹھ کر جو رات 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک جو چل رہا ہے، اس کا کوئی جواز شریعت کے اندر نہیں ہے. اگر اس کے ساتھ دینے والے جو ہوئی، چاہے علماء ہو یا عام آدمی، یہ برابر کے شریک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز عشاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اعمال میں، اپنے رات کے معاملات میں سب سے آخری عمل کیا ہونا چاہیے؟ نماز عشاء کا. کیوں؟ عشاء کے بعد کاروبار تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں کی جا سکتی، ایک دوسرے سے گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی. یہاں تک کہ گھر میں ہے تو بیٹا باپ سے بات نہیں کر سکتا، باپ بیٹے سے بات نہیں کر سکتا، بیٹی ماں سے نہیں کر سکتی، ماں بیٹی سے نہیں کر سکتی. نماز عشاء کے بعد گفتگو کرنے کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ایک شوہر بھی ہے جو آپس میں بات کر سکتے ہیں، باقی فیملی کا کوئی ممبر کسی ممبر سے بات نہیں کر سکتا. یہ شریعت کی تعلیمات ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو نظر انداز کر دیا. معاشرے کے اندر اس کو پتے پشت ڈال دیا گیا ہے. ضرورت ہے اس بات کی
کہ ہر آدمی کوشش کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل ہو. اس لیے جو ہمارے ماں بہنوں کی شکایت ہے وہ بالکل بجا ہے، لیکن میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ گھر ہے جیسا ماحول بھی گھر میں بناؤ. آج میں مجبور ہو کہ میں گھر ہی کے اندر جاؤں، گھر کے اندر گھر آنے کا ماحول نہیں رہے گا تو شوہر کیا کرے گا؟ دوستوں میں ٹائم پاس کرے گا، سوچے گا گھر گئے تو وہی مچ وہی پکارا وہی ٹینشن. اس سے تو اچھا ہے تھوڑی دیر دوستوں میں رکھو. بتاؤ کا جاتے جاتے تھوڑا مائنڈ فریش والے کل تک کے لیے ریچارج ہے، پھر گیا تو وہ کہانی گھر کی ہے. بڑے ہی احساس کے ساتھ یہ بات کہنے جا رہا ہوں، ماں بہنیں جس کو برا نہ لگے اور اپنے اصلاح کی کوشش کریں. یقیناً گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ شوہر مجبور ہو جائے گھر آنے کے لیے. اپنی عادتیں اپنے الفاظ ایسے بناؤ، اپنے گفتگو کا انداز ایسا بناؤ کہ شوہر کوشش کرے کہ بس کب کاروبار بند کروں، کب میں گھر کے اندر چلا جاؤں. لیکن آج ہمارے گھر کی حالت ایسی نہیں ہے. جتنا حسن سلوک، جتنا انداز گفتگو، جتنا بہترین انداز. اجنبیوں سے بات کرنے کا تھا، 2 منٹ سہیلی کا فون آیا تو کیسا چلتا، ماں کا فون آیا تو کیسی گفتگو ہوتی، وہی ساتھ کا فون آیا تو ٹیون کرنا چینج ہوگا. جب ماں کے ساتھ، خود کی ماں کے ساتھ گفتگو کا انداز شوہر کی ماں کے ساتھ گفتگو کا انداز، تو کیا شوہر کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا شوہر کو احساس نہیں ہوگا کہ میری بیوی میری ماں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے؟ پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ فون ہو رہا، بہنیوں کے ساتھ فون ہو رہا، زبردست چلی گفتگو، وہی شوہر کا معاملہ. سوا فون آنے کی کہاں ہے، کیا کر رہی، کچھ تو ہو. گھر میں آتے کہ ہے میں یہ وقت ہے چلانا شروع. یہ ساری چیزیں جو معاشرے کے اندر بنی ہیں، اس کے اندر ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. یہ بات تو ضرورت ہے کہ شوہر دیر رات باہر رہ رہے، کیوں رہ رہے؟ کبھی کبھی معاشرے کے اندر جو ہمارا جو مطلب جو اور بھی ہمارے جو ہندو بھائی ہیں یا ہماری ہندو بہنیں ہیں، آپ دیکھیں کہ شام ہوتے ہی اکثر ہمیں پھر بولیں گے ملصاف میں سب دیکھتے بیٹھتے گا. بات ایسا ہے کہ جب چھوٹے تھے بچپنوں سے ہم دیکھتے تھے، خاص کر ہماری ہندو بہنیں شام ہوتے ہی اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کرتے، ہاتھ کو دھو کر اپنے آپ کو بالوں میں کنگھی وغیرہ کر کے، بالوں میں پھول وغیرہ لگا کر اب انتظار میں ہے کہ شوہر کے لیے میں بن کر سنور کر بیٹھی ہوں، بن سنور کر رہنا. لیکن گھر کے اندر ہماری ماں بہنوں کی حالت کیا رہتی ہے؟ ذرا فنکشنوں میں جانا ہے، ایک ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سجنے میں ایک وقت کا ٹائم، انہیں باہر ٹھہر کے بولتا کہیں تک اوپر کو چلے جاتا ہوں. تو آئینے سے ہلتے لیں، آئینہ بیدار ہوتا اکثر کب تک دیکھو یہی چہرہ بولو. لیکن پھر بھی عورتیں ہلنے کو تیار نہیں. لیکن اپنے شوہروں کے لیے کتنا وقت نکلتا ہے ان کے پاس، شوہروں کے لیے کتنا سچ سمجھ کر رہنا ان کا معاملہ ہوتا ہے. غلطیاں دونوں جانب سے ہے، قصور دونوں جانب سے ہے، ہر دو جانب سے اصلاح کی ضرورت ہے. خاص کر شادی شدہ مائیں بہنیں، ان کے لیے ہمیشہ یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اٹریکٹ بنائیں اپنے شوہر کے لیے. شوہر اٹریکٹیو ہو، ہمیشہ اس کا رجحان اپنی بیوی کی طرف بنتا رہے. ایسے اپنے آپ کو بنا کر سنبھال کر رکھنا ہوگا. حتیٰ کہ گفتگو ایسی کرنی ہوگی کہ شوہر پھر تھوڑی دیر کے بعد فون کرو، کیا ہو گیا بیٹا، میں بہت اچھی بات کر رہے تھے، فون کرو میں پریشان ہونا کبھی کبھی ہوتا تھا. تو اس طرح کا معاملہ ہو. لیکن ہوتا کیا ہے، جو ماحول معاشرے کے اندر چل رہا ہے وہ انتہائی بگڑا ہوا ماحول ہے. خاص کر شوہر کی کوئی حیثیت نہیں رہی، شوہر کی کوئی عزت نہیں رہی، شوہر کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں رہا. اس کا خالی چلانا سمجھ میں آتا، اس کا چیخنا لوگوں کو سمجھ میں آتا. کیوں چلا رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، کیا ڈسپلن گھر کے اندر چاہتا ہے. وہ کچھ نہیں مل رہا تو اس کے بعد انہیں بولتا گھر کو جا کے کروں کیا، یہی لڑائی کرتے جاؤ گھر میں، روزانہ یہ جھگڑا نکلتے جاؤ. اس لیے گھر کے حالات کو سدھار دیں تاکہ شوہر یہ سوچے کہ نہیں بھائی گھر میں جو سکون ہے کہیں نہیں ملنے والا ہے، مگر آدمی گھر پانے کی کوشش کرے.
بہرحال اگر ایسا نہیں بھی ہو رہا تو مرد حضرات کی جو ذمہ داری ہے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ آدمی اپنا سب سے زیادہ وقت کہاں گزارے؟ گھر میں گزارے، کاروبار کے بعد، اپنے کام کاج کے بعد سب سے زیادہ وقت کا کہاں گزارنا چاہیے؟ اپنے گھر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے گھر کو اپنے لیے وسیع کر دو، کشادہ کر دو، تم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت کہاں گزارو؟ گھر کے اندر گزارو۔ بہرحال یہ باتیں مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی حالات کو ٹھیک کر دیں، اور کبھی کبھی اگر بیوی لیٹ آنے پر سوال کرتے ہیں تو گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا قیمت والی خوشی والی، لیکن ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ ایسا انداز اختیار نکلے کہ انہیں گالی دینے پر مجبور ہو جائے۔ شروع لڑائی جھگڑے کا معاملہ کم سے کم پوچھ لیں، آج آپ لیٹ آئے ہیں، یہ کام خاص تھا کیا؟ کوئی وجہ نہیں؟ ایسی دوستوں میں بول سکتے پیار سے، اگر تب تک آپ دوستوں میں بیٹھے رہے ہم بھی تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کب آئیں گے آپ؟ ہماری بھی تو دن بول رہے ہیں کہ آپ سے کچھ گفتگو کریں، ہم ہمارے لیے آپ کا وقت دیں گے۔ کبھی یہ پیار کے بول، پیار کے انداز میں بیٹھ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک دن، دو دن، 4 دن کے بعد تو احساس ہوگا، بار بار فون، منٹ بول رہا ہے شوہر کے نہیں ہٹتا معاملہ، پھر فون، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ گھر کو آنے کے بعد سوائے جھگڑے کی حالت کچھ نہیں۔ تو یہ بھی سوچیں کہ ہمارا یہ بہت مطلب باریک باریک چیزیں ہیں جو معاشرے کی، جو خاص کر جو بنیادیں بن رہی ہے گھر میں لڑائی اور جھگڑے کی، معاملہ ہے اصل میں زبان کا استعمال کیسا ہو رہا ہے، زبان کی وجہ ہی یہ سارے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال کوشش کریں ہر دو فریق کے اپنے اندر جو خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، اس کو دور کر کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ سوال ہے کہ اگر مقتدی تکبیر اولیٰ میں نماز شروع کرتے ہوئے کندھوں تک سے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر نہ کہے، کیا وہ اس طرح نماز میں داخل ہوگا، یا امام کا اللہ اکبر مقتدیوں کے لیے کافی ہوگا؟ نہیں، بلکہ مقتدی کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے، امام کا اللہ اکبر مقتدی کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ کھلا لینے کے بعد کتنے دن کی عدت ہوتی ہے؟ اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ کھلا لینے کے بعد عدت جو ہے وہ ایک حیض ہے، صرف ایک حیض ہے۔ اس کے بعد ہے شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کتنے دن عدت رکھنی رہے گی؟ 4 مہینے 10 دن، اور کسی بھی عورت کے لیے کبھی بھی چاہے عدت میں ہو یا غیر عدت میں غیر محرم سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت ہے۔ نماز جمعہ سے پہلے اور بعد سنتوں کی کیا ترتیب قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ نماز جمعہ سے پہلے آپ جب بھی مسجد آ جائیں تو حدیث میں صلی ما قدر لہ، جتنا مقدر ہے 2 رکعت کر کے آپ پڑھتے جائیں۔ جمعہ کے دن کوئی ظہر کے وقت جو ممنوع اوقات ہے وہ ممنوع اوقات جمعہ کے دن نہیں ہوتے۔ اسی طرح جمعہ کی نماز کے بعد آپ 2 رکعت 4 رکعت جو آپ کے لیے ممکن ہو مسجد میں گھر میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے ساتھ فاتح ظہر کی نماز بھی ادا کریں نہیں۔ اگر کوئی خاتون جمعہ کی نماز ادا کر رہی ہے تو پھر ظہر کی نماز اسے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز سے باجماعت میں تنہا کھڑا رہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کھڑا ہو، تو کیا وہ جماعت میں شامل رہتا ہے؟ یہ سوال واضح نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس طور پر مثال کے طور پر وہ کوئی مسجد ایسی جس میں ایک ہی شخص نماز پڑھ رہا ہے، وقت ہوا اور اپنی نماز شروع کیا، امام سنگل پڑھ رہا ہے، اسے جماعت کا ثواب ملے گا، اللہ دے گا اسے۔ یا اگر سب مکمل ہو گئی اور پیچھے تنہا پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی اسے جماعت کا ثواب ملے گا۔ نماز میں قدموں کے درمیان 7-9 انچ کا فاصلہ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ مل کر کھڑے رہنے کا حکم حدیث میں تراشو، یہ جو ہے مل کر لڑنا ہو، کیا کہتے ہیں، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے مانند مل کر کھڑے رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر مقتدی امام سے پہلے تکبیر اولیٰ کہہ دے، بعد میں امام، اسی طرح رکوع اور سجود میں امام سے پہلے مقتدی رکوع سجدہ کر لے۔ دیکھیے امام کے ساتھ 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو امام کے ساتھ کرے گا مقتدی، یا امام کے بعد کرے گا، یا امام کے پہلے۔ اگر امام سے پہلے کر لیتا ہے تو وہ نماز باطل ہو جائے گی،
امام کے ساتھ کرے گا تو مکروہ، اور امام کے بعد کرے گا تو یہی اتباع ہے جو شریعت میں مطلوب ہے۔ کہ کام سے شوہر آدمی تھک کر آدمی گھر آتا ہے، بیوی اپنے کام میں مصروف، نفلی عبادات میں، تو اس عورت کا کیا حکم ہے؟ شوہر جب گھر آئے تو بیوی استقبال کرے اچھے طریقے سے، اس کی جو ضروریات ہو ان ضروریات کو پوری کرے۔ جب شوہر مطمئن ہو جائے اپنے طور پر اور بیوی نفلی عبادات کرنا چاہے تو شوہر سے اجازت لے کے نفلی عبادات میں مشغول ہو جائے۔ کہتے ہیں نماز میں تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ جب ہم نماز میں شامل ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں تو اسی اللہ اکبر کہنے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ سوال ہے کہ اللہ اکبر کہنے پر کتنی دفعہ ہاتھ اٹھانا چاہیے؟ یہ واضح نہیں ہے، شاید رفع یدین کے تعلق سے سوال ہے کہ نماز میں رفع یدین کتنی بار؟ 4 مرتبہ ہے۔ ایک جب ہم نماز شروع کریں گے، ایک دوسرا جب رکوع میں جائیں گے، تیسرا جب رکوع سے اٹھیں گے، اور چوتھا جب 2 رکعت کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تب رفع یدین کرنا ہے۔ سوال ہے کہ التحیات میں تشہد کے وقت انگلی کو اشارہ کتنی بار اشارہ کرنا چاہیے؟ التحیات میں تشہد میں علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ کی جو تحقیق ہے صفت الصلاۃ النبی وغیرہ میں، اس میں کہ آدمی جب تشہد میں بیٹھے تو ابتدا سے لے کے انتہا تک اپنی انگلی کو معمولی سی حرکت دیتا ہے، اپنی انگلی کو معمولی سی حرکت دیتا ہے۔ البتہ ایک مزید دوسری کتاب ہے مختصر سی جو جس کے اندر انگلی کے اشارے سے متعلق تمام حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے اور اس پر تحقیق کی گئی ہے، اور یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ اشارے والی جتنی حدیثیں ہیں ان میں ضعف ہے، کمزوری ہے، اور اس صاحب کتاب نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے یہ ساری حدیثوں اور اس تحقیق کو علامہ البانی رحمہ اللہ کے زندگی کے آخری مرحلے میں ان کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے اس کی توثیق کی کہ ہاں تم نے جو تحقیق کی یہ صحیح ہے۔ تو اس طور پر اب بعض علماء، اتنا یہ عام نہیں ہوا لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اب اشارے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے صرف یعنی حرکت کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ اشارہ کیے رہے، صرف آپ اشارہ کیے رہے۔ اور میں بھی تقریباً 1 سال سے اسی پر عمل کر رہا ہوں کہ صرف اشارہ کرتا ہوں، حرکت کرنا میں نے بھی چھوڑ دیا۔ سوال ہے کہ والد کے فوت ہونے کے بعد ان کے نام پر کنواں یا بورویل وغیرہ ان کے اولاد کے گھر پر لگا سکتے ہیں کیونکہ ان کی اولاد زیادہ مالدار نہیں ہے؟ آپ لگا سکتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب ملے گا، کوئی بھی پیے پانی جو ہے استعمال کرے اس کا اجر و ثواب ان کو ملے گا۔ زکوٰۃ کا سونا آج کے رقم کے حساب سے دینا ہے یا بیچنے کی قیمت سے؟ قیمت خرید سے، آپ جس قیمت پر خریدیں گے اس پر اس رقم کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے۔ کہتے ہیں زکوٰۃ میں کون کون سی چیزیں دے سکتے ہیں؟ اگر پیسہ ہے پیسے پر زکوٰۃ ہے تو پیسہ دینا ہے، سونا ہے سونے پر زکوٰۃ ہے، آپ سونا دینا چاہتے ہیں تو سونا دیں یا رقم بھی دے سکتے ہیں۔ چاندی پر زکوٰۃ ہے، چاندی دینا چاہتے ہیں تو چاندی دے یا رقم دے سکتے ہیں۔ اسی طرح تجارت کے سامان ہے، آپ رقم دے سکتے ہیں یا آپ جو سامان تجارت ہے اس کو بطور زکوٰۃ نکالنا چاہیں تو اس کو بھی بطور زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، جیسے کپڑے وغیرہ۔ والدین اگر فوت ہو جائیں تو اولاد کے حق میں ان کے کیا فرائض ہیں، یعنی اولاد پر کیا فرائض ہیں، ان کے لیے حقوق کیا ہے؟ سب سے اہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ والدین کے لیے سب سے اہم کہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، اور دوسری بات ان کے صدقہ وغیرہ جو کچھ کر سکتے ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر یہ کر سکتے ہیں۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے والدین کو جو رشتہ دار جو دوست احباب ہو ان کے ساتھ اس میں سلوک کریں، والدین کے جو رشتہ دار ہو دوست احباب ہو ان کے ساتھ اس میں سلوک کریں۔ سوال ہے کہ نکاح سے پہلے مہندی ہلدی سانچن کرنا ضروری ہے؟ گھر میں بہت سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتے، کیا اس وقت نہیں کرنے سے زندگی خراب ہوتی ہے؟ کیا بڑے لوگوں کی خوشی کے لیے اور سبھی مہمان نہ ملنے کی ڈر سے یہ سب کرنا چاہیے؟ درحقیقت مہندی ہلدی سانچک یا نکاح کے نام پر ہونے والے بہت سارے معاملات اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ درحقیقت ہندوانہ رسومات ہے،
خاص کر اکبر نے جب دین الہی کا قیام کیا تھا اس ملک کے اندر، پھر عام طور پر گنگا جمنی تہذیب کے نام پر کہ بہت سارے معاملات ہندو مسلم مل کر کیا کرتے ہیں، انہی میں سے یہ چیزیں ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے نکاح سے لے کر موت تک، موت سے لے کر بقیہ جو ایام دن منائے جاتے ہیں، 10واں 20واں 40واں جس قسم کے بھی معاملات آپ غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہمارے ہندو بھائیوں میں یا ان کے اندر جو رواج چل رہے تھے وہ مسلمانوں میں نام بدل کر ہے، صرف نام بدلے ہوئے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اعمال کتاب و سنت سے نہیں ہے لیکن اس سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم، ساچک کا معاملہ، سمجھ رہے ہیں، انگلی پکڑنے کی بے حیائی، مرد و خواتین کا اختلاط ابھی تو کم ہو رہا ہے، نہیں تو پہلے ہلدی مہندی میں گیتا گانے والے، ان کے ساتھ گلہ لگانے والے، سمجھ رہے ہیں، ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد حضرات، مرد گھر میں جشن چل رہا ہے، ڈھولک بجا بجا کر چلتا رہتا تھا، جس دن جمعگی ہے مہندی کے اندر، جمعگی کے اندر ڈھولک بجا بجا کر، سمجھ رہے ہیں، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اب ذرا معاملہ ذرا اور بھی ایڈوانس ہوتے جا رہا ہے، لوگ اب مہندی ہلدی ایسے معاملات میں ذرا کیا لے جائے، آرکیسٹرا چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، ولیمے کے ٹائم پر ڈی جے وغیرہ لگا کر ناچ گانے کا ماحول چل رہا ہے۔ اب عورتوں کو بھی گیتا یاد نہیں ہے تو یہ گانے چل رہے ہیں، گھر چھوڑنا نہیں چاہ رہے، معاملہ کسی نہ کسی طرح سے ہو رہا معاملہ، سمجھ رہے ہیں۔ بعض جگہوں پر دیکھا ہے نکاح کے محفل کے اندر ذرا کچھ معاملہ نہیں ہے تو چلا ہے نعتوں کا معاملہ، نکاح ہو گیا، نعتیں ہی نعتیں، ایک کے بعد دیگر نعتیں چل رہی ہیں۔ بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ خواروں پر اگر خواریوں کا ماحول گرم ہو رہا ہے، معاملہ کیا کریں، بہرحال ہر آدمی کچھ نہ کچھ اپنے اپنے طور پر کرنا چاہ رہا ہے، لیکن یہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ لوگوں کو اس بات کا تو ڈر ہے کہ بڑے ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار دور ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، قریب نہیں آئیں گے، ملنے نہیں آئیں گے رشتہ دار، یہ معاملات لوگوں کو اس بات کا تو ڈر ہے، لیکن یہ ڈر لوگوں سے ختم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوگی، اللہ رب العزت کی ناراضگی ہوگی، رب ناراض ہو جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہو جائے گی، یہ کسی بھی مسلمان کو احساس نہیں ہے۔ اس لیے ہلدی ہو یا مہندی ہو یا سانچک ہو، یہ اس قسم کے جتنے رسومات ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑے ناراض ہوتے ہیں، ہونے دو، رشتہ دار نہیں آتے مت آنے دو، کوئی شادی میں نہیں آتا مت آئے، رشتہ نہیں رکھتا مت رکھے، الحب للہ والبغض للہ، ان سے محبت رب کی رضا کے لیے ہوگی، اگر یہ عداوت کا بھی معاملہ ہے تو رب کی رضا کے لیے، لیکن اللہ جس کام سے ناراض ہو جائے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کام نہیں کیے جائیں گے، نبی کی سنت کی خلاف ورزی جس عمل سے ہو جائے وہ عمل ہرگز نہیں کریں گے۔ پوری دنیا بگڑتی ہے بگڑ جائے لیکن رب ناراض نہ ہو جائے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، نبی کی سنت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے کبھی کبھی مرد میں مجبور ہو جاتا کیا کرنا، گھر میں سنتے ہیں، اب یہ گھر والوں کو بولو ذرا کہا ہمارے گھر والے بہت ڈینجر ہے، مانتے ہیں، جبکہ بیچاری کے گھر میں چلتی تھی نہیں، خاندان کی عورتوں میں اپنے آپ کو ہمارے شوہر میں بول بھی نہیں سکتی، جبکہ وہ شوہر بولی بھی نہیں سکتا، جب میڈم کا منہ کھلتا ہے تو زبان بولتی بند ہوتی ہے، لیکن معاشرے کے اندر یہ ساری ٹیکنکس انہیں باہر آ کے بولتا بیوی نہیں بولتی، اندر بیوی کے اور شوہر بولے تو کرنا ہی پڑتا۔ یہ سارے جو ڈرامے ہو رہے ہیں نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میرے لوگ تو یہ ہلدی مہندی سانچک، یہ جو جمعگیاں اماگیاں جتنے بھی معاملات ہیں سمجھ رہے ہیں، جمعگیاں، اس کے علاوہ پھر بہت سارے رشتے دار آ کر سمجھ رہے نہیں آ رہا، اور مطلب نا جو کپڑے وپڑے لگے نیوتا یہاں کا جملہ ذرا اس طرح نہیں کرے تو بھول جائے، ہم بھی نیوتا لے کر جانا کرتے ہیں۔ کوئی تو گھر میں شادی کا بعد تو خاندان کے بہنیں ہیں، بھائیاں ہیں، بہن میرے کو دوسرا بھائی بتا ارے کیا کرتے ہیں تھوک لے کر جا رہے ہیں، وہ بیچارہ نہیں لے جانا چاہ رہا لیکن بیوی مانے میں تھوک لے کر چلے، میں کہتا انہوں نے نیوتا لے جا کو پکوان وکوان لے جا کو کھلا کو کپڑے پہنا دے، یہ سب رسومات ہے۔
جو معاشرے کے اندر نکاح کے نام پر چل رہے ہیں، اور مسلمان اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ فضول خرچی ہے ان المبذرین کا اخوان الشیطان، جو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، لیکن انسان اس کا احساس کرتا ہے۔ شادی تو بڑی آسان چیز تھی، بڑا آسان عمل تھا، لیکن آج بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے میرے دوستوں یہ احساس کریں اور الحمدللہ چلے رہے، برا خاندان خلاف ہو، ہلدی کو لے کر، مہندی کو لے کر، ارے نیا ٹرینڈ چل رہا، ہلدی نہیں کر رہے، عقیقہ کر رہے ہیں بچے کا، 35 کا بچہ بنے۔ شہید پہ شادی ہوتی تو 3-4 بچوں کا وہاں پر رہتا تھا، 35 کی عمر ہے، شادی کے دن کا معاملہ ہو رہا، ہلدی کے دن ایک عقیقہ یاد آ رہا، پھر کہتا دعوت جاتی ہے جو ہلدی مانگتے ان کو ہلدی کی دعوت، اور جو ہلدی نہیں مانگتے ان کو عقیقے کی دعوت۔ اور یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جو گھر والوں میں گھر کی ٹھنڈک نہیں مانگتے ان کو عقیقہ، جو گھر کی ٹھنڈک مانگتے نہیں گھر کی ٹھنڈک ہے۔ یہ سارے معاشرے کے اندر چل رہے ہیں معاملات، لیکن میرے دوستوں یہ مشکوک دعوتیں ہیں، ان کی نیتوں میں ہلدی کرنا ہے۔ داعیت میں ذرا میں بھی کیوں نہ میں بھی لوگ ذرا اچھے لوگوں میں اٹھوں بیٹھوں، میرے کو بھی معلومات ہے ہلدی ولدی نہیں کرنا ہے، اس لیے میں کیا کر رہا ہوں، عقیقہ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں باپ کی ذمہ داری تھی 7 دن عقیقہ کرنا تھا بیٹے کا، اب 35 سال کی عمر میں گئی گا عقیقہ۔ ہاں چلو مجبوری تھی، طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، اسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، چلے گا معاملہ۔ شریعت اسلامیہ نے کہا کہ 7 نہیں تو 14، 14 نہیں تو 21، پھر جب طاقت آئے جب عقیقہ کر لے، لیکن کبھی بھی طاقت نہیں ہے، شادی آپ کی طاقت آ گئی، کہاں سے خزانہ مل گیا اچانک۔ نبی کی سنت سے محبت نہیں ہے، ان کے دلوں میں جو ہے نا ہلدی کا بکرا کٹے تو اچھی ہوتی ہے زندگی، پھر ہلدی کے کپڑے میں تو کبھی بولا پہنے پانی ہے بغیر بچہ پائے، ہلدی کے دھبے لگا رہے، ہلدی کی پوری رسم ہو رہی ہے، مہندی کی رسم ہو رہی ہے، سانچے کے بےہودہ حرکات ہو رہے ہیں۔ ابھی بیچارہ بنا بھی نہیں، بنتا ہی نہیں بنتا، کیا معلوم ایسا نہیں ہوتا معاملہ۔ ابھی جا رہا تھا قبول ہے بولے، اس سے پہلے دنیا سے چلا گیا۔ اب جو سانچک پہ ڈرامہ ہوا تھا، یہ سالی ہے، اب نوشا کے دوست کا مذاق کرتے ہیں، نوشا کی سالی نے بھی تو مذاق، کتنے بےہودہ حرکات معاشرے کے اندر ہوئے ہیں، اور کسی ماں باپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بڑا عجیب و غریب ماحول بن چکا ہے معاشرے کا، خاص کر یہ شادی بیاہ کے موقع پر جو کچھ ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے، اللہ رب العزت توفیق دے کہ امت مسلمہ اس نکاح جیسے عمل کو جو نبی کی سنت ہے، اللہ رب العزت نے جس کو حکم دیا، جو آسان عمل تھا اس کو بیٹا رجحان کی وجہ سے کیا ہی مشکل کن بنا دیا گیا ہے، پریشان کن بنا دیا گیا ہے۔ بہرحال جن کا بھی یہ سوال ہے، اگر گھر کے اندر آپ نے طے کیا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی، میری بیٹی کی شادی، نہ اس میں ہلدی ہوگی، نہ مہندی ہوگی، نہ سانچک ہوگا، نہ کسی قسم کا معاملہ ہوگا، بہت سارے لوگ سب نہیں کرتے، چپ گیٹ ٹوگیدر ان کو دعوت کرے گا نکاح سے پہلے، کہاں سے آنی ہے نئے نئے فارمولے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیسا چل رہا ہوگا اصل دماغ یہ ہے، کچھ بھی نہیں، چپ بلا رہے، چپ سچ نہیں رہتا مسلمان کے پاس۔ مسلمان کے پاس وہ رہتا ہے جو اپنے حکم دیا جو نبی کا طریقہ ہے، اپنے سے مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ پوری زندگی اس کو بتائی گئی ہے کیسے کرنا ہے۔ لیکن بتاؤ خط ہوتا ہے معاملہ نہیں، ذرا ہم شادی کا کھانا نہیں دے رہے ان کو گھر میں بلا رہے ہیں، کہیں کے وقت بلا رہے برا بولتا ہے۔ میرے دوستوں، اگر کسی نے طے کیا ہے، دنیا کیا بولتی بولنے دو، کتنے ناراض ہونے دو، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ماں باپ کی اطاعت رب کی اطاعت کے بعد پہلی، لیکن اگر دینی معاملات کے اندر اگر وہ نبی کے سنت کے خلاف میں عمل کرنے کے لیے بولتا تو میں ناراض ہو جاتی ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں میری نکاح، میری شادی کا جو معاملہ تھا،
مغرب کے بعد رات کا طے تھا، محض پھول نہیں ملنے کی وجہ سے رات میں 12:30 بجے ہوا. پھول پہنے تک نکاح نہیں بول کو کنڈیشن، وہ کنڈیشن کے اندر مغرب کا نکاح جا کے 12:30 بجے رات میں. اب یہ پھول بنانے کے لیے ہمارے والدہ علم نہیں تھا نا، والدہ بول رہے کہ نہیں دیکھ بیٹا پھر دے تو میں دودھ نہیں کو خشتی کرتے. ایسا ہوتا ہے مشورے کے اوپر، کبھی کبھی آ کر بیٹھ جاتی ماں دیکھ رہے تو میں دودھ نہیں بخرتی. یہ دودھ بخرنا بچنا کیا بھی نہیں ہے. ماں ہے دودھ پلانا ذمہ داری تھی، پلا دی ہے. حق تھا بچے کا، بیٹا تھا ان کا، اولاد کو نہیں پلا دیا. اس کا بخرنا کیا ہے؟ کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں لا کر بھی مجبور کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو بہرحال کچھ بھی ہو ماں باپ بھی مجبور کرتے ہیں کہ رسومات کو کبھی بھی نہ اپناؤ، کیونکہ یہ رسومات کا تعلق دین سے نہیں ہے، اسلام سے نہیں ہے. خواتین سے پرخلوص گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں، تھوڑا سا سنبھال لیں، کیونکہ باہر ویلنٹنس اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کسی خدمت کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. امید ہے کہ مائیں بہنیں اس اعلان پر عمل کریں گے. پرخلوص گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر دھیان دیں. دوسرا سوال ہے موجودہ دور میں نفس پر قابو کیسے کریں. دور ہے، زمانہ وہی ہے، وہی سورج وہی چاند. حالات بدل رہے ہیں، لوگوں کے اخلاق بدل رہے ہیں، معاملات بدل رہے ہیں. نفس پر قابو پانے کا معاملہ وہی اصول، رب کے فرما بردار بن جاؤ، نافرمانی سے بچو. شریعت نے جیسے تعلیمات دی ہے اپنے آپ کو ویسے لگائے رکھو عمل کے اندر، انشاءاللہ خود بخود نفس پر قابو آ جائے گا. اور اگر وساوس آ رہے ہیں، وسوسوں کے لیے جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کریں. اور اگر ایسے معاملات کہیں مجلسوں میں بیٹھے جہاں پر کچھ اور معاملات، تو ایسی مجلسوں کو ترک کر دیں. بہرحال مسجد سے جڑے رہیں، خاص کر نماز کا اہتمام کریں. فرض نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز فحش کاموں سے، برائیوں سے، منکرات سے یہ نماز ہوگی گی، نماز حفاظت. اس بنا پر نفس پر آدمی قابو پا سکتا ہے. اب اگر وہ نفس جو ایک جوانی کا ہے، فون آتے کہ خاموش نہیں پڑ رہے ہاتھ، کس کو میسج کروں، کس کو واٹس ایپ کروں، کس سے چیٹنگ کروں، سمجھ رہے ہیں. اب عمر لگ رہی ہے کہ نہیں کوئی تو پارٹنر چاہیے، فوراً شادی کی تیاری کرنے قابو میں رہے گا، حل ہے. اور اگر نہیں ہے طاقت، نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اس عمل کو اختیار کرو، یہ قابو کرے گا، یہ اس چیز پر قابو میں رکھے گا اگر آدمی روزہ رکھے گا. تو بہرحال اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے اللہ کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری. اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے رک جائے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو بجانا ہے. رب کے ڈر اور خوف سے انشاءاللہ نفس پر قابو رہے گا، اور جو کام جس وقت کرنا ہے اس کو انجام دے دیں، انشاءاللہ آدمی محفوظ ہو جائے گا. سوال ہے کیا سوشل میڈیا اسنیپ چیٹ انسٹاگرام استعمال کرنا جائز ہے؟ دیکھیے اگر آپ اچھے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں جیسے دین کی نشر و اشاعت کے لیے تو جائز ہے، اور اگر غلط کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ناجائز ہے. لیکن بہتر ہے بچنا، اجتناب کرنا بہتر ہے. یعنی آپ اسے کھول کر چلاتے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے غلط چیزیں سامنے آئیں گی. اگر آپ عالم دین ہے، صرف آپ کا کام ہے پوسٹ ڈالنا، پوسٹ ڈال دیے ختم، تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عام طور پہ اگر اس میں مشغول ہے تو غلط چیزیں سامنے آئیں گی، اس لیے بچنا بہتر ہے. نماز شروع کرتے وقت کان کو ہاتھ لگانا ضروری ہے کیا؟ دیکھیے کان کو ہاتھ لگانا ثابت نہیں ہے. آپ کو یا تو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا ہے یا کندھوں تک. اگر اٹھاتے ہوئے ہاتھ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن قصدن ہاتھ لگانا نہیں ہے یا کس سے ثابت نہیں. کہتے ہیں زکات کے پیسے رکھ کر دے سکتے کیا نہیں؟ زکات کا وقت ہو گیا کہ اب زکات دیں گے تو اب جتنی جلدی نکال سکتے ہیں نکال دیجیے. آپ اسے رکھ کر دینا چاہتے ہیں 1 سال تک، یہ درست نہیں ہے. ہاں پہلے دے سکتے ہیں، یہ والا سوال رکھیے کہ پہلے دے سکتے ہیں آپ، اگلے سال کی زکات اسی سال آپ دے سکتے ہیں، دینا چاہیں. اگر حالات ایسے ہیں، ضروریات ایسی ہیں تو آپ دے سکتے ہیں. لیکن اس سال کی زکات روک کر پورے سال بانٹنا یہ درست نہیں ہے. آپ کی ملکیت نہیں، دوسرے کی ملکیت. دین کے کاموں میں خواتین کی ذمہ داریوں پر نصیحت کریں.
نیز مردوں کو تلقین کریں کہ وہ اپنی خواتین کو اجازت دیں، مردوں کو تلقین کریں وہ مسجد آئیں، نماز پڑھیں، اگر موقع ہے، جگہ ہے، میسر ہے تو مسجد آئیں، نماز پڑھیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ سنیں، سماعت کریں، لیکن شوہر اور بچے اول، شوہر کے حقوق اور بچوں کے حقوق یہ عورت کے اوپر ذمہ داری ہے۔ شوہر کے حقوق کے ادائیگی کے بعد، بچوں کی تربیت، تعلیم اور حقوق کے ادائیگی کے بعد اس کے پاس موقع ہے دین کی تبلیغ کرے، دین کا کام کرے، لیکن اس میں بھی اپنے دائرے کار میں پہلے اپنے بچوں پر توجہ، اپنے رشتہ داروں پر توجہ، اس کے بعد جلسے جلوس اور لمبے چوڑے جو کچھ ہو سکتا۔ صلاۃ التسبیح کے تعلق سے سوال ہے، دیکھیے اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح یہی کہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ بیان کیا گیا وہ بڑا عجیب و غریب ہے، کسی بھی نماز کا ایسا طریقہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث درست نہیں، اس کو شاذ کہا گیا اور اکثر علماء کرام ضعیف کہتے ہیں، درست نہیں قرار دیتے ہیں۔ یہ ہے علماء کی اہمیت، سوال ہے علماء کی اہمیت اللہ رب العالمین نے بلند کر رکھی ہے بہت زیادہ۔ علماء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، لہذا علماء کا احترام، عزت اور دیگر خیالات کرنا ضروری ہے۔ ماں کا مقام اور باپ کا مقام دونوں کو میں ایک جملے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ، ماں کا سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد باپ کا، ان کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر یہ کوئی حکم دیتے ہیں شریعت کا خلاف نہیں ہے تو اسے انجام دینا اولاد پر لازم، اسے انجام دینا اولاد پر لازم۔ حتیٰ کہ اگر ماں باپ کسی معقول وجہ سے اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو بیٹے پر لازم ہو جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، کسی معقول وجہ سے، بلا سبب نہیں کہ ساس کا اور بیوی بہو کا جھگڑا ہو گیا اور ساس نے کہا کہ اسے طلاق دو، نہیں، کسی معقول وجہ سے، بہت زیادہ بد اخلاق ہے بیوی، کچھ غلط چیزیں ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، اور ماں باپ حکم دے رہے اپنے بیٹے کو تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ اپنی فلاں بیوی کو طلاق دو۔ ابن عمر جو تھے ان کو محبت تھی اپنی اس بیوی سے، طلاق نہیں دے رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کرتے کہ میرا بیٹا عبداللہ میری بات نہیں مان رہا، اللہ کے رسول ناراض ہوتے کہتے اتی اباک وطلقھا، کہ اپنے باپ کی بات مانو، اسے طلاق دے دو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا تھا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو، یہ نبی کی بیوی ہے اور ناشکری ہے، کرائے پوچھے کیا ہے، تو بڑی شکوہ شکایتیں کرنے لگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب آئے اسماعیل تو ان کو کہنا کہ گھر کا چوکھٹ بدلنے کے لیے کہا ہے، تو مطلب کیا تھا، بیوی کو طلاق دے دو۔ دوسری بار آئے تو اس نے شکر ادا کیا کہ بڑے اچھے حالات ہیں، جبکہ تندرستی کا ماحول تھا، لیکن تب بھی دوسری بیوی جو تھی اس نے شکر ادا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کی کہ جب آئے تو کہنا کہ گھر کا چوکھٹ برقرار رکھیے۔ تو اگر معقول وجہ ہے اور اس کے بعد ماں باپ حکم دیتے ہیں کہ طلاق دے دو تو طلاق دے دو۔ جھوٹ کا انجام، جھوٹ اتنی خطرناک برائی ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اتنی خطرناک برائی ہے کہ جہنم لے جاتی ہے۔ جو برائی جہنم لے جا رہی ہے، جو گناہ، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے۔ ایک سوال ہے کہ آج کل بہت سے مساجد میں مسجد کی کمیٹیوں کو لے کے بہت سارے مسائل چل رہے ہیں، بہت سے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ گن بندوق نکل جا رہی ہے، گولیاں چل جا رہی ہیں۔ آپس میں ایسے وقت میں نمازیوں یا اس علاقے کے لوگوں کو، کیسے لوگوں کو کمیٹی میں منتخب کرنا چاہیے؟ شریف لوگوں کو، اچھے لوگوں کو منتخب کریں، دین پر عمل کرنے والوں کو منتخب کریں، جو نمازوں کے پابند ہیں، جو شریعت کے اصول و ضوابط کو سمجھتے ہو، ان کو منتخب کریں۔ اور جب تک آپ کمیٹی کے ذمہ دار بنائیں گے، صدر، ناظم، خزانچی کو بھی بنائیں گے، آپ کو جب تک موقع ملا آپ انجام دیں، آپ خدمات کریں۔ آپ کو دوش کیا جا رہا ہے، آپ کو ہٹایا جا رہا ہے، خوش دلی سے ہٹ جائیں، خوش دلی کے ساتھ۔ اس میں جھگڑے والی بات نہیں ہوتی ہے کہ میں کیوں ہٹوں، بھائی جب تک موقع ملا آپ انجام دیجیے، لیکن جب ہٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے، مسائل آ رہے ہیں، آپ ہٹ جائیے، اس میں کوئی بات نہیں۔ اور اگر آپ نہیں ہٹتے ہیں اس کا مطلب کوئی اور بات، دو نمبر ہی چل رہی ہے۔ اگر آپ نہیں ہٹتے تو عوام یہی سمجھے گی، ہم بھی یہ سمجھیں گے کہ دو نمبر ہی چل رہی ہے، اس لیے آپ اپنا عہدہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اس لیے جب تک آپ کو موقع ہے آپ انجام دیجیے، خدمات کیجیے، اللہ جب تک آپ کو موقع دے، جب آپ کو موقع نہ ملے آپ چھوڑ دیجیے، اسی میں بہتری ہے تاکہ اس طرح کی چیزیں تمہیں ساتھ ہیں۔ سوال ہے
لینڈ کیے، ہمارا ارادہ سل کا نہیں ہے، تو کیا اس پر زکات ہے؟ دیکھیے، ایک لینڈ ہے ایگریکلچر، کھیتی باڑی کی لینڈ ہے، جو آدمی ایکڑوں میں خریدتا ہے، اس لینڈ پر اس سے ہونے والا فائدہ، اس سے جو فصلیں ہوتی ہے، اس میں جو اگایا جاتا ہے، اگر وہ فصلیں اگر نصاب زکات کو پہنچتی ہے، مثال کے طور پر 20 من، ان زمینوں سے، اس لینڈ سے 20 من، 6 ایکڑ 2 ایکڑ 5 ایکڑ جو بھی زمین ہے، وہ کھیتی باڑی کی، اگر کھیتی باڑی اس پر ہو رہی ہے تو ایسی شکل کے اندر، اسی لیے دیکھیں کہ آپ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے بھی ایک یہ نان ایگریکلچر لینڈ ہے اور دوسرا ایگریکلچر لینڈ ہے، جو مطلب کھیتی باڑی کی زمین ہے۔ کھیتی باڑی کی زمین یہ بزنس پرپس پہ نہیں ہوتی ہے، وہ صرف کہیں کے لیے ہوتی ہے، اگانے کے لیے، کیا بھی پیداوار کرنے کے لیے۔ تو شریعت اسلامیہ میں بھی ایسی زمین سے آنے والی پیداوار پر زکات ہوگی، اس زمین پر کوئی زکات نہیں ہے، اس لینڈ پر کوئی زکات نہیں ہے۔ البتہ جو یہ کے اب بولیں گے بہت سارے مسئلہ رجسٹری کے پلانٹ سے پانی اس کے نام سے زیادہ نوٹری کرتے ہیں، بعد میں جھگڑ کرتے ہیں، چاچا کے نام سے نوٹری کر کو بیچنا، سمجھ رہے ہو؟ یہ سب جو زمینوں پر چل رہا ہے۔ بہرحال اگر کسی قسم کا کوئی پلان اگر کسی نے خریدا ہے اور ارادہ ہے، ضرورت بھی ہے اس کو کہ اپنا رہنے کے لیے گھر بنائے گا، کوئی گھر نہیں ہے اس کے بعد، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، 2 پلاٹ خریدا، امید ارادہ کر رہا ہے کہ چلو چند دنوں کے بعد ایک پلاٹ کو بیچ کر اس کے پیسوں سے دوسرے پلاٹ پر کیا کرے گا، گھر بنا لے گا۔ یہ بھی پلاٹ ہے، کچھ دنوں کے بعد پیسے جمع کریں گے، کچھ دنوں پیسے جمع کر کے کیا کرے گا، وہ اس پلاٹ پر گھر بنائے گا۔ تو ایسا پلاٹ ضرورت کے لیے ہے، اس پر زکات نہیں ہوگی۔ لیکن بزنس پرپس ہے، آگے ریٹ بڑھے گا تو بیچوں گا، بیٹی کی شادی کے ٹائم میں بیچوں گا، آگے کچھ بڑا کاروبار کرنے کے بعد سے بیچ کر کاروبار کروں گا، یہ طرح کا معاملہ ہے۔ اگر ہر سال زکات دینے کی طاقت ہے تو ہر سال زکات دیں گے، اور اگر نہیں ہر سال زکات دینے کی طاقت تو جب بیچیں گے جب ایک بار اس کی زکات نکال لیں گے۔ بتاؤ خاص معاشرے کے اندر جیسے شیخ محترم نے بھی جواب دیا، کیا ہمارے پاس ایک 10 تولے سونا ہے، ہر سال 10 ہی سونا، ہر سال 10 کا سو زکات دیتے جا رہے ہیں، ہم کب تک دینا آخر؟ صحیح معاملہ یہ ہے کہ جو چیز جو جنس میں ہے اسی جنس میں زکات دیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے، اب وہ سونے کے اندر زکات نکال دیں، سونے کے اندر زکات کیسے نکالیں گے؟ 10 تولے کا 40واں حصہ زکات نکالیں گے۔ اس سال 40واں حصہ نکالیں، 10 تولے کا کچھ گرام کم ہو گیا، پھر اگلے سال نکالیں گے اور کم ہو گیا، ایسے ہی نکالتے نکالتے رہیں گے تو بعد میں کیا ہوگا؟ 7.5 تک کم ہو جائے گا، زکات فری ہو جائے گا آپ کا۔ 10 کا 10 رواں زکات میں لے لیتے بولے تو دینے پڑے گا، 10 کو کم کرتے جاؤ تو زکات فری، نصاب سے کم ہو گیا زکات فری، نصاب پر ہے زکات دینی ہوگی جب تک ہے، یوز میں آ گیا، استعمال میں ہو گیا، مسئلہ نہیں ہے، ہے چلے تو پھر زکات کی بات کی رہیں گے۔ تو بہرحال یہ جو پلاٹ کا معاملہ ہے، اگر بزنس کے لیے ہے اور ہمارے پاس ضرورت کے لیے گھر نہیں ہے، ضرورت کے لیے گھر ہے، اب رکھیں اور ایک گھر بنا تو کرایہ چلتا، یہ پلاٹ ہے، یہ پلاٹ پہ تھوڑا کما کے کرائے کے لیے گھر بناتا ہوں، تو پلاٹ پر بھی زکات، آگے چل کے گھر بننے کے بعد کیا ہوگا، گھر کا جو کرایہ آتا ہے اس کے اوپر زکات ہوگی، جو کہ یہ بزنس پرپس ہی ہے، بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، یوز ہے مگر بزنس پرپس پہ، بلڈنگ بناؤں گا، کمپلیکس بناؤں گا، کوئی اپارٹمنٹ بناؤں گا، کرائے پر دوں گا اور اس کے ذریعے سے روزگار، یقیناً وہ پلاٹ بزنس پرپس ہی ہے، اس کی زکات دینی ہوگی۔ آدمی کے پاس گھر نہیں ہے، صرف اپنا گھر بنانے کے لیے اگر رکھا ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر زکات نہیں ہے۔ سوال ہے، اگر دعوت کے کارڈ پر ماں متعلقین یا ماں محل لکھا ہو تو ان میں کون کون دعوت میں جا سکتے ہیں؟ اکثر ہوتا ہے کارڈوں میں، کبھی سنگل کارڈ آتا، کبھی ماں اہل و عیال، کہیں ماں اہل، ماں محل، اور نام ماں محل وہ متعلق ہے۔ یہ کامن ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ماں محل بولے تو پوری گھر کی کٹمب دعوت گاؤں میں ہوتا، گھر کو ایک نہیں تو پوروں کے پورے گھر کو دعوت۔ اگر ماں محل بولے تو پورے گھر کو، متعلق نہ جائے گھر کے علاوہ، اگر گھر میں کوئی مہمان آ گئے، سمجھ لیں، یا کوئی دوست ہے، کوئی پڑوس ہے، کوئی جانتے ہیں
پوچھنے والا ہے اس کو بھی چاہے تو لے جا سکتے ہیں متعلقین، اگر لکھا ہوتا ہے کارڈ میں، لیکن تھوڑا کنفرم کر لینا. ہر آدمی کارڈ دیتا، کبھی کبھی کاؤنٹنگ سنگل کرتا، زیادہ کرتا، بہت کیا لکھا تھا شادی میں بھی، دعوت میں کرو ڈش بنو، یہ نہیں ان میں خالی ایک ہی چاہتا خام ہے لکھے تو بھی اکیلے چاہتے ہیں، گھر آج تو کیا کرتے ہیں. تو کاؤنٹنگ کبھی ہوتی ہے تو متعلقین کا معاملہ کبھی آدمی احساس کرے کہ بھائی میں کتنے لوگوں کو لا سکتا ہوں، پہلے ہی کچھ تم نے لکھا ہے عام ہے وہ متعلقین، لہٰذا میرے گھر کے کیا پڑا اور میرے متعلقین میں کتنے لا سکتا ہوں پوچھ لے تاکہ کنفرم ہو جائے معاملہ. پہلے کیا ہوتا تھا وہاں محل بولے تو بھی گھر والے جاتے تھے، متعلقین بولے تھے وہی جاتے تھے. بہرحال وہ ہماری اپنی ثوابت پر ہے کہ ہم کس طرح سے دعوت میں جائیں. سوال تراویح کی نماز کی تعداد 8 اور 20 ہے اور بھی ہیں، تو کیا ہم روزانہ 8، 20، 32 اور جہاں تک ثابت ہے کیوں نہیں ادا کرتے ہیں، صرف 8 رکعت پڑھتے ہیں؟ بہرحال یہ 8 اور 20 کا مسئلہ ہے. یہ سوال ہے کہ 8 رکعت اور 20 رکعت ہے یا 32 کا معاملہ یا پھر 40. الگ الگ بات حدیث کے اندر صحابہ کے الگ الگ رکعتیں ثابت ہیں کہ 20 بھی پڑھتے تھے، 30 بھی پڑھتے تھے، 40 بھی پڑھتے تھے. ادھر کے ساتھ 43، 53، 23 رکعتیں. سمجھ رہے آپ؟ بعض صحابہ کے اعمال میں یہ بات ہے کہ بعض نے اپنا حدیث کو حسن قرار دیا جو صحابہ کا عمل تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھے ہیں. جتنے بھی حدیث ہے وہ ضعیف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت نماز پڑھے ہیں نا، جس کو تراویح آج بولا جا رہا، حالانکہ وہ تراویح نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو کیا بولا جاتا؟ قیام رمضان، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، صلاۃ التہجد. یہ معاملہ ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت یہ قیام اللیل کیے ہیں، صلاۃ اللیل پڑھے ہیں، صلاۃ التہجد پڑھے ہیں. جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح سند سے صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ 8 رکعت ہے، وتر کے ساتھ 11 رکعت ہے. ہاں البتہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے. اس اعتبار سے بندہ پوری رات اگر پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، رات کے آخری حصے میں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. اس کا دل جتنی رکعتیں بولنا پڑھنا چاہتا ہے، جتنا وقت اس کے لیے میسر ہے، 2 کر کے پڑھ رہا ہے، جتنی چاہے تعداد کا تعین کیے بغیر پڑھ سکتا ہے. حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اب ہم 8 ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم 8 اس لیے پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 20 اس لیے نہیں پڑھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے 20 ثابت نہیں ہے. اور جو 20 لوگ پڑھ رہے ہیں وہ 20 کا تعین باجماعت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آدمی تعداد کو بدل کر صلاۃ اللیل مثنا مثنا کے طور پر پڑھنا چاہے، حرج کی بات نہیں. لیکن نبی کی سنت سمجھ کر پڑھے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یہ واضح حدیث ہے، یہ ایسی حدیث ہے جس پر کوئی کلام نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے. یہ مکمل صحت کے ساتھ حدیث موجود ہے جس میں یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس لیے ہم نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، فطر کے ساتھ 11 پڑھتے ہیں. 20 اس لیے نہیں پڑھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اور اگر اپنے طور پر پڑھنا چاہیں صلاۃ اللیل مثنا مثنا کے تحت جتنے رکعتیں پڑھنا چاہیں پڑھی جا سکتی ہے. ہمارا عمل جو باپ دادا سے چلتے آتا ہے اس کو کیسے چھوڑیں؟ جو باپ دادا سے چلتے آ رہا اس کو قرآن اور حدیث پر دیکھیں. دادا کر رہے تھے، بابا کر رہے تھے یا امام کی تقریر میں کر رہے تھے، قرآن میں ہے حدیث میں ہے تو بولے کہ ہمارے باپ دادا بھی وہی کر رہے تھے جو قرآن حدیث میں ہے بول کر کرتے چلے جائیں. اور اگر قرآن حدیث سے وہ عمل ثابت نہیں ہے تو سوچنا کہ شاید باپ دادا کو علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھے، اس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پہنچ سکی تھی، لہذا انہوں اپنے طور پر کیے ہوں گے لیکن اب ہمارے پاس علم آ گیا بول کر چھوڑ دینا. باپ دادا کو بھی بولنا کہ آپ جو کر رہے تھے اپنے باپ دادا کو دیکھ کر شاید وہاں کو مسٹیک ہوئی ہوگی، غلطی ہوئی ہوگی، لہذا صحیح یہ ہے
آج ہم تو یہ عمل کریں گے، آپ بھی برائے مہربانی باپ دادا کو چھوڑ کر یہ عمل کر لیں۔ اس طرح سے اپنے آپ کو باپ دادا سے ہٹائیں گے، کیونکہ باپ دادا شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ شریعت میں دلیل ہے تو قرآن اور حدیث یا اس سے مستبد اجماع اور قیاس، اس سے ہٹ کر کوئی کسی کا عمل دلیل نہیں ہے۔ ہماری نماز اور دوسرے عمل پہلے سے چلتے آ رہے ہیں اور اب سنت سے ثابت عمل سامنے آ جائے تو کیا پہلے کیا ہوا عمل اور عبادت ناقص ہوں گے؟ اگر کسی کو علم نہیں تھا اور یہی پتا تھا کہ جو نماز پڑھ رہا ہوں یہی نبی کا طریقہ ہے، جو عمل کر رہا ہوں ایسے ہی قرآن حدیث سے ثابت ہے، یہی علم اس کے پاس اور کرتا گیا، لیکن اس کے پاس دلیل آ گئی کہ نہیں، میں جو عمل کر رہا تھا یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، یہ رب کے فرمان کے خلاف ہے، آدمی اب وہاں سے چھوڑ دے گا علم کی روشنی میں۔ پچھلا جو گیا وہ علم نہ ہونے کی بنا پر تھا، اللہ یقینا اس کو قبول کر لے گا۔ علم آنے کے بعد آدمی کرتا ہے، علم آنے کے بعد بھی ترک نہیں کرتا تو یہ ہر درمی ہے، استکبار ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے۔ اللہ کی آیات سے تکبر کرنا ہے، اور اب اگر آدمی کرتا ہے تو اس کا عمل باطل ہے، بیکار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ علم کے آنے کے بعد، نبی کی سنت کے آنے کے بعد، رب کے حکم کے آنے کے بعد پھر بھی آدمی کہے گے کہ یہ میرا طریقہ، یہ باپ دادا کا طریقہ، یہ پرانا چلتے آ رہا، ایسا چلتے آ رہا، علم آنے کے بعد بھی کر رہا تو عمل باطل ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ سوال ہے کیا ہر مسجد میں امام صاحب کے پیچھے نماز ہوتی ہے کیا؟ یا اسی طرح سے وہ امام جو مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں اور جلدی ارکان ادا کرتے ہیں نماز کے، کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے کیا؟ دو سوال ایک ساتھ ہے۔ بہرحال بعض اہل علم نے کلمے کی بنیاد پر جیسے ہر آدمی، ہر مسلمان کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ کہاں سمجھتے ہیں؟ دعوت ہے تو سمجھتے ہیں، ارے ہمارے رشتہ دار ہے، رشتہ دار کے پاس دعوت نہیں ہے، مسلمان ہے تو رشتہ دار نہیں تھا مسلمان کا، کیا نہیں یہ تو میرا تھا۔ انتخاب ہو گیا، اتفاق سے جب پوچھتے ہیں مصحف نماز جنازہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، دعوت میں جاتے ہوئے پوچھتے جانا کہ نہیں جانا، انتخاب ہوا تو پوچھتے، تو ہم جواب دیتے ہیں مسلمان سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں مسلمان سمجھ رہتا نماز پڑھنا۔ اسی لیے اکثر اہل علم نے جو عدل کے قائل ہیں، جو شدت پسند نہیں ہے اس مسئلے میں، انہوں نے یہی وعدے کیا ہے کہ اسلام اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہم کسی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، اس کے بعد مسلمان ہیں، نماز پڑھیں گے۔ ہاں بندہ ایسا امام جو جلدی نماز ادا کرتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر جلدی سجدے میں، پہلا سجدہ کیا کہ دوسرے سجدے میں، دوسرا سجدہ کیا فوراً کھڑے ہو گئے، یہ جو تعجیل ارکان کے بغیر نماز ہوتی ہے یہ نماز ہی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ امام اہل حدیث نہیں ہے، نہیں، وہ امام تعجیل ارکان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا، اس لیے جب اس کی نماز نہیں ہوئی تو ہماری بھی نماز نہیں ہوئی۔ جب کنفرم ہے کہ تعجیل ارکان کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی اور یہ امام تعجیل ارکان کے بغیر نماز پڑھاتے ہیں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ کوشش کریں کہ واقعہ اگر ایسا کوئی امام ہے جس کو حجت پوری کی گئی، جن کے سامنے شرک کے دلائل رکھے گئے، توحید کی وضاحتیں کی گئی، اس کے باوجود دلائل کو انکار کر کے پھر بھی ہر درمی پر وہ وہی طریقہ اختیار کر رہا ہے، تو پھر حجت اتمام حجت کے بعد ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ دلائل سے تکبر کر رہا ہے، کتاب و سنت کو نہیں مان رہا ہے، لہذا ایسے امام کے پیچھے نماز۔ سوال ہے پیشاب کے خطرات اگر نکلتے ہیں اور جسم پر لگتے ہیں، ایک معاملہ ہے، کبھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا معاملہ ہوا کہ اچانک پیشاب کے کچھ خطرات نکلے، جسم پر کپڑے پر لگ گئے، کیا اگر ایسا ہو تو غسل کریں گے؟ پیشاب ناقض غسل نہیں ہے، پیشاب کرنے سے یا پیشاب کے خطرات نکلنے سے غسل نہیں ہوتا۔ اب روزانہ طہارت خانے میں جا کے غسل تو نہیں کرتے گے، پورا پولی پر چھوڑ کر آتے نا، اس کے بعد اب غسل کرتے کیا نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں وضو بناتے ہیں۔ لیکن
اگر کبھی کچھ خطرات نکلتے ہیں تو ایسی شکل میں اس بدن کے حصے کو، اتنے کپڑے کو جہاں پر پیشاب کے خطرات نکلے ہیں دھل لے کافی ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کو سلسلے بول کا مرض ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں کچھ خطرات نکلتے رہتے ہیں، آج آدمی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ڈائپر کا استعمال کر سکتا ہے، چھوٹے بچے کے پمپلس، بڑے کے ڈائپرس، ٹینشن ہی نہیں ضرورت کا، ماں باپ کے لیے لاؤ ڈائپر پہنا دو، ٹینشن فری، سمجھ رہے بچے کو بھی پہنا دو پمپلس، مسئلہ ہی نہیں، دھونے کا نا دھلانے کا بعد میں دیکھیں گے، نکالتے رہے تو دیکھیں گے ایک بار پورا شام میں نکلے، لیکن یہ چیز کب تک رہے گی انسان کے ساتھ؟ کب تک وہ اپنے ساتھ لگائے رہے گا؟ بہتر تو یہ ہے کہ جب یہ چیزیں نکل جائیں اس کو کیا کر دیا جائے؟ آپ کو صاف کر دیا جائے، بچوں کو پہنایا جائے، جیسے پتا چلا کہ پیشاب کر لیا نکال دیا اس پیپر کا، پھر دوسرا پہنا دیا۔ یہ اس لیے ہے تاکہ مسجد گئے، گھر پر کہیں مہمان گئے، وہاں پر نکلنے کے بعد وہاں کی چیز ناپاک نہ ہو۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ بھر کر رکھنے کے لیے، جو اکثر کبھی کبھی نیچے خواتین سے ہمارے پاس شکایتیں آ رہی ہیں، بچے کا پورا بھر جا رہا، کبا کروا جانے بعد میں تو بھی خیال نہیں ہے، ایسا کرنے کے لیے حکمت کا استعمال نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو سلسلے بول کا معاملہ ہے تو ان کے لیے الگ مسئلہ ہے، ان کے لیے الگ مسئلہ کیا؟ وہ نمازیں پڑھیں گے، ہر نماز کے لیے وضو کریں گے، ہر نماز کے لیے وضو کریں گے، دوران نماز اگر خطرات نکلتے تو نکلتا جائے، آدمی اسی حالت میں نماز پڑھے گا۔ پھر جب دوسری نماز کا وقت آئے گا تو وہی وضو نہیں چلے گا، دوسری نماز کے لیے پھر سے وضو بنائے گا۔ اگر کپڑے بدلنا ضروری نہیں، اگر وہی کپڑے رہنے تو کتنے بدلے کون ہیں؟ کپڑے اگر معاملہ سلسلے بول کے وہی چڑھا چلنے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ معذور ہے، وہ بیمار ہے، وہ اس کے لیے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرے گا، نہ غسل کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو بار بار کپڑے بدلنے کی ضرورت ہے۔ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے اور غسل جنابت کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ غسل کا طریقہ عام طور پر معاشرے کے اندر غسل کے 3 فرض کرتے ہیں، کیا کیا؟ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، سارے بدن پر پانی بہانا۔ پچھلے بتا اوقات بولتے ہیں بہت بتا کر رہے بہت 3 دن بڑھے بولو غسل کے فرض کتنے گئے؟ اب معاملہ تھا ہم وہاں پڑھی بول کے سمجھ میں آ رہا کہ غسل کے 3 فرض ہے، اب جو خالص قرآن حدیث پڑھ رہے ان کو کہاں معلوم غسل کے کتنے فرض ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ جو خالص کتاب و سنت وہاں تو ہے نہیں ہے نا، نبی کا طریقہ بتایا کہ غسل کیسے کرنا ہے، یہ فرض ہے، اتنے فرض ہے، اتنے سنت ہے، اتنے واجبات ہے، اتنے مستحبات ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو حدیث کے اندر غسل کے طریقے میں، وضو کے طریقے کے اندر، وضو کی اتنی سنت ہے، وضو کی نماز کے فرض کتنے ہیں بولے ایسے معاملہ آپ کو فرض تو پورے بھول گئے ابھی کتنے فرض ہے، ایسی تو ہوتا بہت بڑے نا نماز کے فرض کتنے ہیں، میں بولا وہ حدیث بتاؤ جن میں نماز کے فرض کتنے ہیں تو پڑھ کے میں بتا دوں کتنے فرض ہے، حدیث نہیں ہے کہ جس کے اندر نماز کتنے فرض ہے بولتا۔ دوبارہ غسل جو مسنون طریقہ ہے غسل کا، آدمی چاہے جنابت کا کرے یا عام غسل کرے، جنابت کے غسل میں ہوگا کیا؟ اگر آدمی کو احترام ہوا، رائٹ فار جس کو بولتے ہیں ہوا، اگر بدن پر کچھ لگا ہے، آئے گا آدمی غسل کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو گٹھوں تک دھولے گا، پھر اس کے بعد جہاں پر لگا ہے اس کو پاک کو صاف کر لے گا، یا اگر وہ چاہتا ہے کہ بدن کو اچھے سے پاک کرے، صابن کو لگا کر 2-3 بار گھسلی سے گھس کر، تو پہلے اچھے سے گھس لے پورا بدن کو، جتنا صابن لگانا لگا لے، گھسنا ہے گھس لے، اس کے بعد کیا کرے گا؟ یہ غسل نہیں ہے، یہ تو صفائی ہے، جو صابن لگا کر استعمال ہو رہا ہے صفائی ہے، غسل نہیں ہے، غسل میں صابن لگانا صفائی کرنے کا معاملہ نہیں ہے، تو اس لیے جتنی صفائی کرنا ہے کر لیں، جب غسل کا معاملہ آتا ہے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ گٹھوں سے دھولے، اس کے بعد نماز کے لیے جیسے وضو بناتا ہے ویسے وضو بناتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ باقی صفائی ہو گئی نا پوری، اب نماز کے لیے جیسے وضو کرتے ہیں ویسے وضو کریں گے۔ بعض حدیث میں ہے کہ پیر اخیر میں دھو گے، بعض حدیث میں ہے کہ پورا وضو کر لیں، تو بہرحال جیسے نماز کے لیے وضو ہوتا ہے ویسے وضو کر لیں، پورے بدن پر پانی بہانے، ہو گیا غسل۔ اب فرض واجب کیا بھی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے لیے جیسے وضو ویسے وضو، پورے بدن پر پانی بہا لیں۔ غسل جنابت کا بھی یہی معاملہ، عام غسل کا یہی معاملہ، جو خواتین ایام کے بعد پاک ہوتی ہیں ان کے غسل کا یہی معاملہ، اور وہ خواتین جو ولادت کے ایام کے بعد پاک ہوتی ہیں ان کے غسل کا وہی معاملہ۔
بذا اوقات معاشرے کے اندر ہے نہیں یہ ایام کے غسل کی دعا پڑھ کو دکھا دیتے ہیں، لوٹا لے کر اپنی گاؤں کے اندر ہر جگہ وہ پڑھنے والی ہے دعا پڑھ کو تو پانی نہ آنا ہے پاک ہو گئے، کوئی دعا ہوا نہیں ہے غسل کی، بسم اللہ بولنا ہے وہی وضو غسل سبھی کے لیے معاملہ ہے، ایسی کوئی خاص دعا نہ ایام کے پانی کے بعد نہ وہ ولادت کے بعد تو پاک ہونے کے بعد پانی نہ آتے اس کے کسی کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، صرف بسم اللہ کہنا ہے جب بھی ہم غسل کر رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں جو طریقہ کار ہے اس کے علاوہ اور کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ہماری مائیں بہنیں پریشان ہوتی ہیں، بہت سارے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضور کہتا کیا میں نے بہت سمپل معاملہ سمجھ لیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسی کو ذہن میں رکھیں۔ پریشان ہونا اور تمام کو کہو لو حضور میں بہت چیزیں پڑھنا پڑتا ورنہ کیا بھی نہیں پڑھنا پڑتا لیکن سب معلوم نہیں ہوتا، سمجھ لیا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے بعض لوگ الگ الگ بعض وضو میں ہاتھ دھونے کے الگ دعا، کلی کرنے کے الگ دعا، ناک میں پانی چڑھانے کے الگ دعا، چہرہ دھونے کے الگ دعا، مسح کرنے کے الگ دعا، اس ساتھ بہت ساری دعائیں بنائی ہوئی ہیں۔ غسل کے الگ الگ، غسل جنابت کی دعا الگ، عام غسل کی الگ دعا، غسل جمعہ کی دعا الگ، سمجھ لیا؟ اس قسم کی جو دعائیں ہیں کہیں پر بھی نہیں ہیں، بلکہ مصنون طریقہ ہے جو میں نے باتیں کیا اتنا ہی مصنون طریقہ ہے، اسی پر اتفاق کریں۔ سوال ہے کہ عورت کے خصوصی ایام یعنی پیریڈ کی وجہ سے تراویح کے درمیانی قرآنی پارے چھوٹ جائے تو وہ حیض سے فارغ ہونے کے بعد آگے کے پاروں سے کنٹینیو کرے یا چھوٹے ہوئے پارے گھر میں ادا کرے؟ تراویح میں جب شامل ہو جہاں سے امام صاحب پڑھ رہے ہیں وہاں پڑھتے چلے جائیں، پیچھے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جو تلاوت کر رہے ہیں اپنی تلاوت کی ترتیب الگ ہے اور تراویح میں جو پڑھا جا رہا ہے وہ ترتیب الگ ہے۔ کیا نماز میں خواتین کا قدموں کو ڈھانپنا لازم ہے؟ ہاں، نماز میں عورتوں کا قدم بھی ڈھانپنا لازم ہے۔ حدیثوں سے استدلال کرتے ہوئے علامہ البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَإِن جَهِلْنَا، اگر انہیں نہیں معلوم، يُعْلَمْنَا، تو ان کو سکھایا جائے گا، علم دیا جائے گا کہ ڈھانپنا لازم ہے، اور اس کے بعد کہ اگر وہ نہیں کرتی ہیں فَصَلَاتُهُنَّ بَاطِلَةٌ، تو ان کی نماز باطل ہو جائے گی، معلوم ہونے کے بعد بھی اگر نہیں کرتی۔ کہتے ہیں نماز وتر میں دعائے قنوت کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور چہرے پر ہاتھ پھیرنا دعا کے بعد کیا ہے؟ دیکھیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا راجح قول یہی ہے کہ نہ اٹھانا ہی افضل راجح ہے، اور چہرے پر جب اٹھانا نہیں ہے تو ہاتھ پھیرنے کا مسئلہ ہی نہیں آتا، تو ہاتھ بھی نہیں پھیرنا، بلکہ امام علامہ البانی، علامہ ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ اگر کوئی چہرے پر ہاتھ پھیرتا دعا کے بعد تو جاہل ہے۔ اگر نماز تراویح میں نیند کا غلبہ ہو، خیرات منتشر ہو رہے ہوں تو ایک سوئی کے لیے قرآن دیکھ سکتے یا نہیں؟ وہاں قرآن دیکھنے کی ضرورت نہیں، قرآن غور سے سننا ہے۔ نیند کا غلبہ ہے، آپ وضو کریں، پانی پئیں، ضروریات سے فارغ ہوں، پھر نماز میں شامل ہو جائیں اور غور سے قرآن کو سنیں، انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی۔ 8 تولے سونا موجود ہے جو وقتاً فوقتاً استعمال ہوتا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اگر 8 تولہ سونا ہے 7.5 تولہ سے زائد تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے وہ استعمال ہو رہا ہو یا نہ استعمال ہو رہا ہو، بشرطے کہ نصاب ہو، یعنی 7.5 تولہ مکمل ہو اور 1 سال گزر چکا ہو۔ کیا مشرک کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ مشرک کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ قریبی رشتہ دار زکوٰۃ کے مستحق ہوں، ان کو نہ دے کر باہر کسی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قریبی رشتہ دار کو دیں گے تو دوہرا ثواب ہے، زکوٰۃ دینے کا اور رشتہ داری صلہ رکھنے کا، اور اگر ان کو نہیں دیتے باہر دیتے تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ صرف رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھنا افضل ہے یا ہاتھ چھوڑنا؟ ہاتھ باندھنا افضل ہے یا چھوڑنا، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ افضل تو بعد کی بات ہے، افضل ہے یعنی جواز پر ہی اختلاف ہے کہ جائز ہے یعنی جائز ہے۔ بعض علماء جائز کہتے ہیں اور ہمارے ہندوستانی اکثر علماء اسے درست نہیں مانتے۔ علامہ البانی سے بدعت کہتے ہیں اور ابن باز رحمہ اللہ اسے سنت کہتے ہیں، لیکن بظاہر اگر دلائل کا تدبر کیا جائے تو اتنا واضح نہیں نظر آتا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھا جائے۔ اور دوسری بات، ہمارے ماحول میں جو چل رہا ہو، جیسے اختلافی چیز ہے، اب یہاں پر جو ماحول چل رہا ہو اس ماحول کے مطابق عمل کر لینا چاہیے تاکہ زیادہ انتشار نہ ہو۔ جب دونوں توسع، جب دونوں اختیار ہے، جس ماحول میں جو چل رہا ہو وہ اختیار کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر کلپ چل رہے ہیں، اچانک فوٹو میں کپڑے غائب ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا نہ استعمال کریں، ضرورت نہیں استعمال کرنے کی، کیا ضرورت ہے استعمال کرنے کی؟ نہ استعمال کریں سوشل میڈیا۔ آپ کا کیا ضروری کام اس میں پڑا ہوا ہے، اس کے بغیر آپ کی زندگی نہیں چل سکتی، کوئی ضروری کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی تجارت اس میں تو اپنی تجارت کے حد تک استعمال کریں،
تو جو غلط استعمال ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کہتے ہیں ماں سے بیٹے کو کتنا پردہ ہے؟ مکمل پردہ کرنا ہے، یعنی کپڑے مکمل ہو جس کے بعد اور چہرہ کھلا رہے، ہاتھ کھلا رہے، جو ایک عام حالت ہوتی ہے تو اس میں مسئلہ نہیں، ورنہ عام چیزوں کا مکمل پردہ ہے. دیکھیے ایک شخص جس کے پاس پراپرٹی ہے، رہنے کے لیے گھر ہے، گاڑیاں ہیں، ان کے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے ذرائع آمدنی ہے، تو ایسے کو زکات نہیں دی جا سکتی. سب کچھ ہے تو زکات کیوں دیں گے؟ زکات کو جو ضرورت مند ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ان کا ذکر ہے، اس کو تفسیر دیکھ کر تفصیل سے پڑھ لیں کہ زکات کن کو دی جا سکتی ہے. یعنی شادی کے بعد عورت کا اپنے مائکے میں کبھی کبھی رہنے کے لیے جانا حق ہے یا نہیں، شوہر کی اجازت سے ہی، یا بیٹی شادی کے بعد کوئی حق نہیں، ایسا لوگ کہتے ہیں. دیکھیے شادی کے بعد شوہر کا حق ماں باپ سے بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی. لیکن شوہر کی اجازت سے ضرورت کے وقت بیٹی جو ہے اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہے، چند دن رہ سکتی ہے، لیکن شوہر جب آواز دے، جب بلائے، اسے آ جانا ہے. عورت کے لیے نماز میں پیروں کو جواب ہو چکا. امام سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم ان کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں؟ ہاں، سورہ فاتحہ پڑھنا ہر ایک پر لازم ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر کرتے جب اللہ کے رسول نے فرمایا تو کہتے ہیں کہ نقوم وراء الامام، کہ مقتدی ہم تو پیچھے ہوتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اقرا بہا فی نفسک، اپنی جی میں پڑھو، یعنی زبان ہلاؤ، ہونٹ چلاؤ، بغیر آواز کے پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، لیکن پڑھنا ضروری ہے. جن مسجدوں میں قبر ہے ان میں نماز جائز ہے. جن مسجدوں کے اندر جو مسجد کا حصہ ہے اس کے اندر اگر قبر ہے تو اس جگہ نماز جائز نہیں. کیا داڑھی کو سیٹ کرنا کہاں تک جائز ہے؟ داڑھی کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو چھوڑ دو، کاٹنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. جو صحابہ سے یا اور لوگوں سے روایتیں وغیرہ آتی ہے وہ سب اختلافی مسائل ہیں، لیکن مطلق طور پر کہا گیا اللہ کے رسول کے کئی الفاظ کے ساتھ کہ چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو. ایک شخص نے صالح الفوزان حفظہ اللہ سے سوال کیا، سعودی عرب کے بڑے عالم تھے، کہ داڑھی بھاری ہوتی ہے کیا اس کو کاٹ لیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ داڑھی بھاری ہوتی ہے اور بھاری داڑھی کی وجہ سے آدمی گر جاتا ہے. آدمی گرتا ہے کہ داڑھی بھاری ہونے کی وجہ سے؟ اتنی بھاری داڑھی کسی کی نہیں رہتی کہ آدمی اس کو سنبھال نہ سکے. تو اصلاً یہی ہے، اور علماء محققین کا یہ کہ داڑھی کاٹنا حرام ہے، اور ائمہ اربعہ سب کے نزدیک یہ ہے کہ داڑھی الگ کرانا، صاف کرنا یہ تو حرام ہے. ایک پشت کے بعد جو ہے علماء محققین کا کہنا ہے کہ وہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے. سوال ہے مرزا انجینئر صاحب کے بارے میں وضاحت کریں. بہت سارے نوجوان ان کے بیان سن کے مختلف ٹائپ کے سوالات پوچھتے ہیں. مثلا بولتے ہیں صحابہ میں اختلاف، حضرت عمار کی حدیث جو شہید کر دیے گئے تھے، جو بھی اس کا اور بہت چیزیں. دیکھیے جناب مرزا انجینئر صاحب جن کے بیانات اور بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بہت بڑے اسکالر، بہت محقق، ان کی تحقیق صرف اختلافی مسائل ہے. ان کی تحقیق صرف وہ معاملات ہیں جو امت میں اختلافات پیدا کر سکتے ہیں، جس کے نہ ایمان میں اضافہ ہونے والا ہے، نہ ہی اگر وہ معلومات نہ ہو تو ان کے ایمان میں کوئی کمی ہونے والی ہے. ایسے مسائل نہ جن کے بارے میں خبر میں پوچھا جائے گا، نہ اگر وہ چیزیں نہیں معلوم کر گئے تو اللہ رب العزت جنت میں معلوم کر دے گا. محدثین نے انصاف کیا
کہ جو حدیث جو چیز صحیح سندوں سے ثابت نہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے تحریر کر کے محفوظ کر دیا. لیکن یہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ لوگ علم چھپا رہے ہیں. اگر وہ لوگ علم چھپاتے تو مرزا صاحب کہاں سے پڑھتے تھے؟ کون سی کتاب سے لاتے تھے یہ حدیثیں؟ عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کون کرے کہاں سے پڑھتے تھے؟ اگر علم نہیں چھپاتے تو حدیث میں ملی تھی نا. اہل علم نے حق ادا کیا کہ علم کو محفوظ کر دیا، لیکن اہل علم نے کتمان علم جائز ہے. بعض لوگ اگر جو نماز فجر کے درس میں دے ہوں گے انہوں نے کتاب التوحید کے درس میں سنا ہوگا کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی فضیلت بیان کی تو اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے افلا ابشر الناس، میں کہ لوگوں کو یہ چیز نہ بتلاؤں کہ توحید کی فضیلت ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کو مانے، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اور جو اللہ کے حق ادا کرے گا اللہ پر بندوں کا حق ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فضیلت بیان کی تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دو. اللہ کے نبی نے کہا لا تبشرهم، ہمیں مت بتاؤ یہ وَيَتَّكِلُوا، ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. تو مصلحتاً جن چیزوں سے امت کا کوئی فائدہ نہیں، جن چیزوں سے امت کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، جن چیزوں سے امت کے اندر کسی قسم کا کوئی حاصل نہیں ہے، کوئی اچھائی ملنے والی نہیں ہے، ایسی چیزوں کو عوام سے امت سے دور رکھنا ہی بہتر ہے. اسی لیے مشاجرات، جو اختلاف معاملات میں صحابہ کا جو درمیانی اختلاف، خاص کر جن کے جمل جن کے صفین کا معاملہ یا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ہونے والے حالات، اس کے بعد شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد علی اور علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں ہونے والے معاملات یا ان کے درمیان ہونے والے لڑائیوں کا معاملہ، یہ لڑائیوں کو عوام کے حوالے کرنے سے کوئی حاصل تو ہونے والا نہیں. اس لیے کبھی بھی علماء اس کو موضوع تقریر نہیں بناتے، موضوع خطبہ نہیں بناتے، لیکن ایسے ہی حدیث کو مرزا انجینئر صاحب موضوع بحث بناتے ہیں. اہل سنت والجماعت سلف کا منہج یہ ہے کہ جس کا امت کو کوئی فائدہ نہ ہو اس کو دور ہی رکھا جائے. لیکن وہ یہ بیان کر کے بولنے کے دیکھو لوگ علم چھپا رہے ہیں، لیکن انہوں جہالت لوگوں میں دینا چاہ رہے ہیں. علم چھپایا نہیں گیا، علم محفوظ ہے، لیکن لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دیا جا رہا، اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو لوگوں کے حوالے نہیں کیا جا رہا. رہا معاملہ عمار رضی اللہ عنہ والی حدیث کہ عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. باغی گروہ بولنا نہیں چاہے بیٹا تھا، لیکن یہ ضرور بولنا چاہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ کیا تھا، باغی تھا. اس لیے حدیث کو لا کے خالی روک دیتے ہیں، کلیئر نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا فتنے آتے گئے، یہاں تک عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بڑا فتنہ پیدا ہوا. تو ان میں جو باغی تھے وہ دونوں جانب بھی تھے. یہ صحابہ کے ساتھ جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہی میں بھی باغی تھے، جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان میں بھی باغی تھے. اگر انہی باغیوں میں سے کسی نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے تو پورا کا پورا جماعت تو باغی نہیں تھے. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ باغی گروہ باغیوں کا گروہ تھا نا، وہ گروہ جو بڑا ہوا تھا دونوں صفوں کے اندر، ان میں سے اگر کسی نے مارا ہے تو اس میں حرج کا کیا معاملہ ہے؟ صحابہ تک لے جانے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ باقی گروہ تو انڈیکیٹ ہو چکا تھا نا. جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بعد جو بغاوت کر کے بتایا تھا، جو اپنے آپ کو باغی بنا کر بتایا تھا، وہ پورے قتل نہیں کیے گئے تھے، پورے کے پورے زندہ تھے. جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی تھے، علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بھی تھے. اگر ان میں سے کسی نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تو بولیں گے جو قاتل ہے وہ کیا تھا؟ باغی تھا. جس نے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا وہ باغی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہے، جیسا ثابت ہے اتنا بولتے، لیکن پوری کی پوری جماعت کو اگر مشکوک کر دینا. اس لیے نوجوانوں، پہلے دن بڑے بڑے علماء ہیں جو مدارس کے اندر تعلیم دیتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرس ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے علم کو حاصل کرنے میں لگا دی. ایسے اہل علم سے علم حاصل کرو، کئی انجینئر سے، کئی ڈاکٹر سے، کئی وکیل سے، سمجھ رہے ہیں، کوئی کسی برادر سے. اگر واقعہ ایک سننا ہے سن لیں، لیکن علم اگر حاصل کرنا ہے تو کس سے کیا جائے؟ اہل علم سے. اللہ کے تفت ابو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون.
اگر تمہیں نامعلوم نہیں ہے تو تم کیا کرو؟ اہل علم سے علم حاصل کیا کرو۔ سوال ہے نماز وتر کے بعد کوئی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق رات کی آخری نماز وتر کی نماز کو بنانا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کی نماز کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ آدمی کبھی کبھی سنت پر بھی عمل کر لے لیکن معمول کبھی نہیں بنائے گا۔ پھر نیچے سوال ہے کہ عشاء کی 17 رکعت ہے، اگر وہ بعد کی 2 رکعت نہیں پڑھیں گے تو 15 چوتھی 17 نہیں ہوتی، جبکہ عشاء کی 17 رکعت ہے، یہ بات ہی درست نہیں ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے کوئی سنت لازمی طور پر ثابت نہیں ہے، بلکہ نماز عشاء 4 فرض ہے، اس کے بعد 2 رکعت سنت ہے، اس کے بعد 1 3 5 7 9 جو بھی وتر پڑھنا ہے وتر پڑھ لیں۔ تو عشاء کی نماز کتنی رکعت ہوئی؟ 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 1 رکعت وتر، 4 فرض 2 سنت 1 وتر پڑھ کتنی ہوئی؟ 17، 1 ہٹ 7 ہوگی، 17 کا جو 1 ہے وہ ہٹ جائے گا۔ تو معاشرے میں عشاء کی نماز 17 رکعت ایسا نہیں ہے، جو ہر نماز کے بعد 2 رکعت نفل جو لازمی قرار دیتے ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ انسان کا اختیار ہے، نفلی نماز کتنی بھی رکعت پڑھ سکتا ہے۔ عشاء میں جو نماز ہے 4 رکعت فرض ہے، 2 رکعت سنت ہے، اس کے بعد وتر کے بعد کبھی کبھی 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ ہمارے مطلب کچھ عمرے کو جا رہے ہیں، وہ عمرہ جانے سے پہلے بھی قصے نہیں ملے، عمرے سے آنے کے بعد بھی قصے نہیں ملے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ عمرہ اگر اللہ نے طے کر دی ہے جا رہے ہیں، جانے سے پہلے خاندان سے ملنا ضروری نہیں ہے، آنے کے بعد خاندان سے ملنا ضروری نہیں ہے، آتے ہوئے اس کو تبرک لانا ضروری نہیں ہے، وہاں سے کوئی ہدیہ تحفے لانا بھی ضروری نہیں ہے۔ عمرہ اپنی عبادت ہے، کرنے جائیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے عمرے کے نام پر جو دعوتیں چلتی ہیں وہ بہتر نہیں ہے، حج کے موقع پر جو دعوتیں چلتی ہیں وہ بہتر نہیں ہے، عمرہ جانے والا خاندان کو بلا کر دعوت کرنا وہ بھی بہتر نہیں ہے، لوگ گھر کو بلا کر دعوتیں کر رہے ہیں وہ بھی بہتر نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ہو سکتا ہے حقوق العباد کے کوئی حقوق ہو تو جن سے جو حق ہے، جن کو ستایا تھا، تکلیف دی تھی، جن کا حق مارا تھا، اگر کوئی معاملہ ہے چاہتا ہے کہ بندوں کے حقوق کو بھی، تو بندوں کا حق جب تک بندوں سے معافی نہیں مانے گا جب تک ادا نہیں ہوگا، اس لیے پہلے معافی تلافی کر لے، کسی کا حق مارا حق دے دے، کسی کو تکلیف دیا تھا تکلیف کے لیے معافی چاہے تاکہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہیں بولتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا پروپیگنڈا کر کے پبلسٹی کر کے عمرہ کرنا حج کرنا ہے ہی نہیں، بلکہ جن پر فرض ہوا وہ ادا کرے، جن کے پاس طاقت ہے وہ عمرہ کرے، ایسی پبلسٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں کرے تو کوئی پوچھنا بھی نہیں، بیکار کی وجہ سے کرے تو کرنا بھی بہتر نہیں ہے۔ یہ صرف میں نے کہا ملنا ملانا صرف اپنے حقوق کے معاملات کے لیے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ بس کچھ یہ سوالات جیسا کہ آپ کے گوشت گزار کی گئی، اللہ آپ سبوں کو ہدایت کرے، آپ اپنے عید کے وقت کو نکال کر یہاں پر موجود تھے، الحمدللہ ابھی شاید افطار کا بالکل وقت قریب ہو گیا ہے، اسی کے بعد اختتام میں مجلس کی دعا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔